ٹھیک ہے. ہاں آن کر دیجیے. چلیے انشاءاللہ ہم شروع کر دیتے ہیں. چلیے آپ کو آنا ہے. ابھی میں سوچ ہی رہی تھی وہ پوچھوں گی. چلیے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. پڑھے اللہ 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 الحمد للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمد للہ. دعا کرتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین. آج ہمارا ڈے 7 ہے اور آج انشاءاللہ ہم تھوڑا سا تجوید کے حوالے سے، پچھلی میں نے آپ کو کئی دفعہ ریوائز کیا، ایک دفعہ تیزی کے ساتھ ریوائز پیچھے سے کرواتے ہوئے چلیں گے. آپ نے تجوید کو کیا پڑھا ہے، تجوید کے بارے میں، اس کو بیوٹیفائی کرنا، خوبصورت بنانا، یعنی اس کو نکھارنا، سنوارنا، ٹھیک ہے نا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ترتیل کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی اس کی آیات کو، اس کی آیات کو بیسیکلی ایک طرح سے بیوٹیفائی کر کے پڑھنے کو کہا گیا، اس کی صفات کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اور جہاں پہ اسٹاپ کا رولنگ ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ. پھر آپ نے تجوید کے اندر دو بڑی مسٹیکس کو پڑھا. ایک لہن جلی تھی جو واضح پرومیننٹ مسٹیک تھی نا، کہ جس میں حرکت کی غلطی ہے، مد کی غلطی ہے، کسی فتح کو آپ نے جزم دے دیا. یہ ساری غلطی جس میں پرومیننٹ سننے والا عام پرسن بھی اس کو آسانی سے فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے. اور ایک ہوتی ہے خفی، جو کہ بیسیکلی پہلی
پہلی جو غلطی تھی جلی وہ حرام درجے کی تھی، دوسری جو غلطی تھی وہ کیا ہے، مکروہ درجے کی. جیسے آپ نے را کو جسے کہا جائے ہیوی کرنا تھا، آپ ہیوی نہیں کر سکے، آپ نے اخفا اسکپ کر دیا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر آپ نے تلاوت کے اصول کے اندر دیکھا تھا کہ آپ نے اس بات کو دیکھا کہ آپ جب تلاوت اسٹارٹ کرتے ہیں تو استعاذہ پڑھتے ہیں نا. قرآن کی آیت کیا آتی ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ٹھیک ہے، آپ پڑھ چکے ہیں یہ سارا، بس ریوائز کروا رہی ہوں. اور اس کے اندر پھر آپ نے استعاذہ نام لے دیجئے یا پھر تعوذ کہہ لیجئے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سارے ایک، اس کے 4 طریقے تھے پڑھنے. پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، وصل کل ہر ایک کو ملا لیں، قطع کل ہر ایک کو الگ الگ کر لیں، ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہے نا. اب میں نے بار بار ریوائز کروا رہی ہوں. یا تو پھر ایک اسٹریچ میں آپ نے سارا پڑھ لینا ہے، یعنی ایک ہی اسٹریچ کے اندر آپ نے جیسے وَلَا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے الف لام میم کر کے اسٹارٹ کر دینا، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے گیپ نہیں دینا. یا پھر آپ اس کو جسے کہا جائے پاز دیں گے، اور جسے کہا جائے پھر آپ بسم اللہ پہ پاز دیں گے، پھر آگے سے آیت کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا. جسے کہا جائے اعوذ باللہ پڑھیں گے، دین بسم اللہ اینڈ دین الف لام میم. پہلا، چلیے دوبارہ دیکھیے، پہلا کیا تھا، ہم نے پڑھا تھا وصل کل، ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، ٹھیک ہے. یہ پہلا تھا، آپ نے سب کو الگ الگ کیا، ٹھیک ہے، سوری سب کو ملایا. دوسرا کیا تھا، سب کو الگ الگ کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اینڈ دین پاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، دین پاز، اینڈ دین تیسرا کیا، الف لام میم، ٹھیک ہے. یہ 2 طریقے. تیسرا کیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، دین پاز دیں گے، اینڈ دین الف لام میم، ٹھیک ہے. اور چوتھا کیا تھا، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پاز دے دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ آپ نے کس اسٹریچ میں پڑھ لی. یہ چاروں طریقے، اور چاروں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ ہر ایک کو قطع کل کریں، ہر ایک کو دے کر پاز کر دیں، ٹھیک ہے. یہ آسان ہوتا ہے سب کے لیے. دوسرا ہم نے بسم اللہ یا بسم اللہ یا تسمیہ، یہ سارے ایک ہی نام ہے، ٹھیک ہے. اس کو پڑھنے کے 4 طریقے دیکھے تھے. اس میں بھی یہی تھا کہ پچھلی والی آیت کو وَلَا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ الف لام میم کر کے الحمدللہ آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، یعنی آپ نے جسے کہا جائے ملا دیا. دوسرے میں کیا تھا، وَلَا اسٹاپ کیا، اینڈ دین آپ نے کیا کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پاز کیا، اینڈ دین آپ نے کیا کیا، الف لام میم، ٹھیک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. اور تیسرے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوری وَلَا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینڈ دین آپ کیا پڑھیں گے، الف لام میم. یہ بھی طریقہ صحیح ہے. کون سا طریقہ صحیح نہیں ہے، جب میں کیا کروں، وَلَا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دین میں پاز دوں، اینڈ دین میں پڑھوں الف لام میم. بات سمجھ آ رہی ہے. تو کون سا طریقہ، یہ سب سے آخر والا جو میں نے بتایا. اس میں سننے والے کو لگے گا کہ بسم اللہ شاید آیت کا حصہ ہے، اس سورت کا حصہ ہے، اس لیے اس طریقے کے علاوہ باقی تینوں طریقے پڑھنا درست ہے. پھر آپ نے اسپیڈ، یعنی جو آپ نے تجوید کے اندر دیکھا تھا، جو تلاوت کا جو ایک وہ ہے کہ آپ کو کس اسپیڈ سے پڑھنا، کتنے طریقے دیکھے تھے آپ نے، کسی کو یاد ہے نوٹس میں سے، کس کو یاد ہے، مقدر، شابر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہوں، ٹھیک ہے. تو کون سی اسپیڈ ہے، ایک تو ترتیل سے پڑھا تھا، ہاں، کیا 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 کسی کو یاد ہے، نوٹس میں دیکھیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلا کیا تھا، تحقیق. کیا مطلب ہے اس کو، کون پڑھتا ہے، جیسے اسٹوڈنٹ آف نالج ہے، جو سیکھ رہے ہیں. دوسرا کیا تھا، نافیہ بتائیے، ترتیل. کیسے، جو کہ قرآن میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا. یہ سارے نوٹس آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کر چکے. تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو ریسائٹرز ہے، جو آپ نماز میں دیکھتے ہیں نا، وہ ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جیسے کہا جائے. تیسرا کیا تھا، ہاں، تدویر. تدویر کا مطلب کیا تھا کہ جیسے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ، ایک تو یہ تھا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ تدویر کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تدبر کے ساتھ نا، یعنی بہت ہی، جیسے آپ دیکھتے ہیں کچھ ہمارے جو قرآ حضرات ہیں بہت ہی سلو پڑھتے ہیں، سلو بہت آیات پہ ٹائم دے کے نا، بہت تلاوت کے ساتھ پوری اس کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ ہے تدبر کی، اس کے اندر آتا ہے. اور چوتھا کیا تھا، جو کہ آپ دیکھتے ہیں کس کے اندر، تراویح کے اندر. یعنی اس میں بھی تمام صفات اور مخارج اور وقوف کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن اسپیڈ
کو تھوڑا سا تیز پک اپ کیا جاتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے ریسائٹر کس انداز سے پڑھا. جب آپ کو بیسٹ طریقہ کون سا ہے کہ جس میں آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو جائے. بہت سے لوگ تیز اسپیڈ میں پڑھتے بھی ہیں، لوگ غور و فکر بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے بیسٹ ہے ترتیل کے ساتھ کہ آپ تھوڑا ٹائم بھی دیجیے، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں آپ پڑھ رہے ہیں اس پر غور و فکر بھی کیجیے، اور پھر اس طرح سے آگے موو آن ہو جائیے. تب یہیں تک پڑھا تھا نا لاسٹ کلاس میں، پھر ہم نے وہ پڑھا تھا نا مخارج. ہاں مخارج کیا ہوتے ہیں؟ حروف کے، شابش بتائیے، نکلنے کی جگہ. حرف کے یعنی آرٹیکولیشن پوائنٹ، حرف کے نکلنے کی جگہ جہاں سے کوئی بھی لیٹر پروناؤنس ہوتا ہے. مخارج مخرج کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا. تو جہاں سے وہ حرف نکل رہا ہے وہ اس کا مخارج کہلاتا ہے. کتنے مخارج ہے؟ نمبر آف مخارج ٹھیک ہے. کون کون سے؟ ٹھیک ہے. مقدر، محقق. مقدر کا مطلب کیا ہے؟ جی خالی. مراد ہے کہ کوئی اسپیسیفک، ہاں اسپیس نہیں ہے، تو منہ کے خالی حصے سے، ہاں اورل کیویٹی، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے اس میں کون سے دیکھے تھے؟ الف مت دیا، شابش. واؤ مت دیا، شابش. دوسرا جو تھا محقق، وہ کیا تھا؟ اسپیسیفک، ہے نا، اس کا جگہ متعین. ایگزیکٹلی. تو اس میں کون کون سے تھے آپ کو پتا ہے؟ ٹھیک، شابش. یہ تو 5 اسپیس تھے نا، یا بالکل آپ جس کی جگہ جسے کہا جائے آپ کو پتا چل گیا کہ اس کی جگہ متعین ہے. اب آپ نے پورے جتنے بھی مخارج ان کے 5 مقامات ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے یہ نکلیں گے. کون کون سے؟ الحلق، الجوف، الحلق، اللسان، الشفتین اور الخیشم. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اور آپ نے دیکھا تھا ہم نے نمبر آف مخارج کتنے دیکھے تھے؟ 17. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر سے یہ 5 جگہ ہیں جن سے یہ 17 مخارج نکلتے ہیں. چلیں انشاءاللہ اب ہم آگے چلتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ تھوڑا سا، کیونکہ جب تک ہم دانتوں کو جانیں گے نہیں نا تو آپ جو ہے نا مخرج کو پکڑ نہیں سکیں گے کہ یہ ایگزیکٹلی کہاں سے پروناؤنس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا ہم تیت کی اناٹمی کو دیکھیں گے تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ، آپ کو جب میں کہوں کہ منہ کا، یا میں آپ سے کہتی ہوں دانتوں کے اوپر کا حصہ، اب آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ دانت کے تو اوپر اتنے سارے کون سے اوپر کا حصہ، تو جب میں آپ کو یہ بتاؤں گی نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اچھا میں اس دانت کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا کسی کو یاد ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، بس آپ کی نو ہاؤ کے لیے، یہ آپ کو یاد کرنا کوئی ضروری نہیں، بس آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، تاکہ آپ ایگزیکٹلی اس مخرج کا اسپیسیفک پوائنٹ کو معلوم کر سکیں. ٹھیک ہے، تو ٹوٹل نمبر آف تیت کتنے ہوتے ہیں؟ 32. 16 جو ہے اپر جاز کے اندر اینڈ 16 جو ہے وہ لوور جاز کے اندر. ٹھیک ہے، تو ٹوٹل اوپر 32 وتھ جاز کے ساتھ، نیچے کتنے؟ 16 وتھ جسے کہا جائے لوور جاز. ٹھیک ہے، نیچے. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو سامنے کے آپ کے دانت ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ثنا، یا عربی میں کہتے ہیں اور انگلش میں کہتے ہیں انسائزرز. ٹھیک ہے، انسائزرز کہتے ہیں. یہ سامنے کے جو آپ کے 2 دانت ہیں تھوڑا چوڑے بھی ہوتے ہیں نا آپ دانتوں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، یہ سامنے کے جو آپ کے فرنٹ تیت ہے، ٹھیک ہے، فرنٹ تیت ہے جو کہ تھوڑا سا سائز میں بڑے بھی ہوتے ہیں، تھوڑا اسپیس لیتے ہیں، جگہ بھی لیتے ہیں. ہاں، تو یہ ثنایا کہلاتے ہیں. یاد رکھیے اگر اوپر کا 2 سامنے کا دانت ہے تو یہ ثنایا علیا، علوف سے یعنی بلند ہے، اوپر کی طرف ہے. اور اگر نیچے کے سامنے کے 2 دانت ہیں وہ اوپر کے بڑے بڑے دانتوں کی طرح نہیں ہوتے، ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ ثنایا کیا کہلاتے ہیں؟ سفلا کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، انگلش میں کہتے ہیں اپر انسائزر، اور جسے کہا جائے نیچے والے کو لوور انسائزر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سامنے کے یہ چاروں تیت کیا کہلاتے ہیں؟ انسائزرز کہلاتے ہیں. عربی میں ثنایا، اور اردو میں آپ کہہ لیجئے اوپر والے 2 دانت کہہ لیجئے اور نیچے والے 2 دانت کہہ لیجئے. ٹھیک ہے، ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ کاٹنے کے لیے اور کترنے کے کام آتے ہیں، بائٹنگ اینڈ کٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ چاروں تیت. ٹھیک ہے، پھر آپ کا یہ جو آپ کا ثنایا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اپر کے سامنے کے 2 دانت اور نیچے. ابھی شیپ آئیں گی نا سامنے پکچر تو اور کلیئر ہو جائے گا. پھر دوسرا بھی ہمارا ایک ہوتا ہے، اب آپ کے جو سامنے کے فرنٹ تیت ہے اس کے ساتھ ہی لیفٹ اور رائٹ، ٹھیک ہے، دونوں سائڈ پہ ان 2 دانتوں کے علاوہ 2 اور دانت ہیں. اس کے ساتھ اسی کے بالکل باٹم میں بھی یہ دونوں دانت، تو یہ ٹوٹل 4 ہو گئے. ان کو رباعی کہا جاتا ہے، رباعیات کہا جاتا ہے. انگلش میں کہتے ہیں لیٹرل انسائزرز. ٹھیک ہے، لیٹرل انسائزرز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سامنے کے 2 دانت کے علاوہ آپ کے سامنے کے 2 دانت کے برابر میں اس سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ نیچے باٹم اور رائٹ سائڈ پہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 2 اوپر، 2 اوپر اینڈ 2 نیچے. کتنے ہو گئے؟
یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں بغل میں، یا کہتے ہیں سائڈ پہ کہہ لیجیے، ٹھیک ہے، اس کو لیٹرل انسائزر کہا جاتا ہے۔ یہ بھی سیم وہی فنکشن کرتے ہیں، بائٹنگ اینڈ کٹنگ کا کام کرتے ہیں، اور یہ ثنایا اور جو تھوڑا سا شارپ ٹیتھ ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہمارے پاس جو ہے وہ اس کو ہم کینائنس کہتے ہیں۔ کینائنس، کینائنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم اردو میں، انگلش میں، سوری عربی میں کہتے ہیں انیاب، ٹھیک ہے، انیاب کہا جاتا ہے۔ کینائن، کینائن کو آپ کو انگلش میں کہا جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہہ لیتے ہیں نوکیلے دانت، ٹھیک ہے، نوکیلے دانت۔ تو کیا ہے اب یہ جو آپ کا پہلے تو ثنایا تھا، ٹھیک ہے، آپ کا کیا تھا؟ اپر انسائزر تھا، پھر آپ کا لیٹرل انسائزر، اس کے بعد والا جو دانت ہے، اس کے بعد رائٹ اینڈ لیفٹ، لوور اینڈ باٹم، ٹھیک ہے، یعنی اپر اینڈ باٹم، تو یہ چار دانت ہو گئے، یہ کہلاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں؟ یاد رکھیے، یہ کہلاتے ہیں کینائن، بالکل یہ کہلاتے ہیں کینائن۔ اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹیئرنگ کا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی ڈائٹ کو، اپنا فوڈ کو لیتے ہیں، خوراک کو لیتے ہیں، تو یہ ٹیئرنگ کا کام کرتے ہیں، پھاڑنے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جسے کہا جاتا ہے کینائن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تھوڑا سا شارپ ہوتے ہیں، نوکیلے سے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ گھر جا کے آپ فیل کریں گے تو آپ کو اور اس کی اناٹمی سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس جسے کہا جائے، عربی میں کہتے ہیں ضواحک، ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں پری مولرز، پری مولرز، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ کی انیاب تھا، کینائن ہے، کینائن کے بالکل لیفٹ اینڈ رائٹ، اپر اینڈ باٹم، فور ٹیتھ، یعنی فور جو آپ کے دانت ہیں، یہ کہلاتے ہیں پری مولر۔ ان کو اردو میں کہتے ہیں چھوٹی داڑیں، عربی میں کہتے ہیں ضواحک، اور انگلش میں کہتے ہیں پری مولرز، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ ویسے یہ جو انیاب کے بعد والی جو پہلی داڑھ ہوتی ہے، اس کو ہم ہنسنے والی داڑھ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ سیم ان کا فنکشن ہوتا ہے کرش کرنا، ٹیئرنگ کرنا، اور گرائنڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ یہ جو کام کرتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کرشنگ کا، ٹیئرنگ کا، اور گرائنڈنگ کا۔ اس کے بعد آپ کو یہ تو سارے فور تھے، ثنایا بھی فور تھا، رباعیات بھی فور تھا، انیاب بھی فور تھا، دواحق بھی فور تھا۔ اب آپ کے پاس ہے طواحن، یہ مولرز ہیں، یہ آپ کے پاس کتنے؟ 12 ہیں، 12 ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنے ہیں یہ آپ کے پاس؟ 12 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے دواحق، یعنی جو آپ کی پری مولر تھی، اس کے بعد جو لگاتار لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر تین تین دانت آتے ہیں، تین تین آپ کے تیت آ رہے اپر اینڈ باٹم، تو 3 ادھر، 3 ادھر، 3 باٹم، 3 رائٹ اینڈ لیفٹ، تو کتنے ہوں گے؟ 12۔ اب یہ جو آپ کے مولرز کہلاتے ہیں، جس کو آپ بڑی داڑیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو عربی میں طواحن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، طواحن۔ یہ بھی جسے کہا جائے کھانے کو پیسنے کا کام کرتے ہیں، ہاں، چبانے کا کام کرتے ہیں، گرائنڈنگ اینڈ چوئنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، گرائنڈنگ اینڈ چوئنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور آخر میں جو آنکھ کے 4 دانت ہوتے ہیں، سب سے لاسٹ والا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے لاسٹ والا، رائٹ لیفٹ اپر اینڈ باٹم، وہ کیا کہلاتا ہے؟ نواجز، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ وزڈم ٹیتھ، ٹھیک ہے، وزڈم ٹیتھ۔ کتنے لوگوں کو نکال چکے ہوں گے؟ ہاں، سب کی نکل گئی، ہاں ہاں، سب کی نکل جاتی ہے، اکثر یہ ہوتے ہیں مسئلے مسائل اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ وزڈم ٹیتھ ہے، عقل دار، جس کو آپ عربی میں نواجز کہتے ہیں، اردو میں عقل دار کہتے ہیں، اور انگلش میں وزڈم ٹیتھ کہتے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے اب ایک چارٹ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، سامنے چارٹ ہے، تو اس کو آپ دیکھیں گے، ثنایا، اس کو عربی ہم اردو میں کہتے ہیں سامنے کے دانت، ٹھیک ہے، جس کو عربی میں، انگلش میں کہتے ہیں سینٹرل انسائزر، ٹھیک ہے۔ رباعیات کتنے ہیں؟ نمبر آف 4 ہیں، اوپر اینڈ باٹم 2 اینڈ 2، کتنے ہو گئے؟ 4، ٹھیک ہے۔ رباعیات کتنے ہیں؟ یہ آپ کے لیٹرل، جسے کہا جائے بالکل بغل، مرادے کے سائڈ، ٹھیک ہے، یہ جو دانت ہیں یہ کتنے ہیں؟ لیفٹ اینڈ رائٹ، لیفٹ اینڈ رائٹ، اپر اینڈ باٹم، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4، ٹھیک ہے۔ اب کاؤنٹ کرتے جائے گی، 32 بنے کہ نہیں بنے؟ 4 اینڈ 4 کتنے ہوئے؟ 8 ہو گئے۔ انیاب، جس کو آپ کینائن کہتے ہیں، یہ آپ کے نوکیلے دانت ہیں، ان کو اردو میں کہتے ہیں نوکیلے دانت، یہ کتنے ہو گئے؟ 4، بالکل۔ اس کے بعد کس کے بعد آئیں گے؟ آپ نے دیکھا رباعیات کے بعد آ جائیں گے، ٹھیک ہے، بالکل اس کے سائڈ، اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ پھر دواحق کتنے ہیں؟ نمبر آف، اس کو ہم پری مولرز کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں ہنسنے والی داڑھ کہتے ہیں، اور یہ 4 ہے، تو کتنے ہوں گے یہ آپ کے؟ کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ 16 ہو گئے، ہے نا، 16 ہو گئے۔ اب 16 ہو گئے، اب جب آپ کی پری مولر کے بعد، اب آپ کی 3 اوپر کی رائٹ اینڈ لیفٹ اینڈ 3 باٹم کی رائٹ اینڈ لیفٹ، کتنے ہو گئے؟ 12۔ اب آپ کس کو میتھ آتی ہے؟ تو کتنے ہوں گے؟ 16 + 12 کون بتائے گا؟ شاباش، 28 ہو گیا، الحمدللہ۔ اور یہ آپ کی مولرز کے بعد آپ کی لاسٹ میں جو طواہن کے بعد نوازز ہیں، ہاں، جس کو آپ عقل دار کہتے ہیں، ہاں، وزڈم ٹیتھ کہتے ہیں، یہ کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 4 ہے، تو الحمدللہ، تو کتنے ہو گئے؟
32 हो गए सब सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हमारे पास? अच्छा ये बहुत है ये अहम है। ये बहुत अहम सवाल था कि अब बच्चे कितने सारे हैं। तो फिर आप इंशाल्लाह अब आपके सामने एक पिक्चर आएगी, अगर आप पिक्चर को देखेंगे तो आपको और समझ आएगा टाइप्स ऑफ टीथ हैं, व्हाट दे डू, ये काम क्या करते हैं ना। अगर आप गौर से टाइप्स को देखेंगे तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, इस तस्वीर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंसाइजर दिया जा रहा है और एरो से आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। ये आपको दिखाया जा रहा है, देखिए ये देखिए ये देखिए, ये बाइटिंग एंड कटिंग के लिए ये कौन से यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, हाँ बिल्कुल हम। अच्छा ये दोनों जो है सनाया है ना, ये आपको पता है सनाया उलिया एंड सुफला, ये दोनों क्या है उसके बाद वाले, जी बिल्कुल ये भी इंसाइजर्स है बट लेटरल इंसाइजर है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद क्या आती है केनाइन, Canines. बिल्कुल शाबाश, ये केनाइन है, सेम लेफ्ट एंड राइट, ठीक है दोनों केनाइन है, ठीक है। और ये टीयरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड देन आपके पास क्या है, शाबाश प्री मोलर्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद ये वाला, ठीक है प्री मोलर, उसके बाद फिर आपके 3 दांत कैसे आएंगे, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर्स एंड देन लास्ट में आपका क्या हो जाएगा विस्डम टीथ। तो अगर आप इंशाल्लाह इस पिक्चर को घर जाके देखेंगे तो आपको और भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके फंक्शन और ये समझ आएगा। मैंने क्यों आपको हल्का सा नो हाउ दिया है, ताकि जब आप मखारिज का हम हर मखरज को फाइंड आउट करेंगे और मैं आपसे बात करूंगी कि ऊपर के दांत, तब आपको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, कहाँ से जबान टच करेगी, जबान की टिप कहाँ लगेगी, जबान का साइड कहाँ किसके साथ लग रहा है। तो आपके लिए फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। बस आपको पता चल गया ये दांतों के अंदर इनके नाम क्यों दिए गए, ताकि जब आपको कहा जाए कि ये आप साइड की दाढ़ों से लगाए, ये नवाजिश के साथ लगाएं, तो आपको पता चल जाएगा ये दवाहिक के साथ लगाना है, मुझे यहाँ पे लगाना है ना। जैसे अब बहुत मुझे पता है मैं कहाँ से लगा रही हूँ ना, तो अब मैं मतलब एक तरह से उसकी आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको इंशाल्लाह समझ आ गया है। तो पूरी बात का बस खुलासा ये है कि इसको करने का मकसद सिर्फ ये है कि तजवीज़ सीखने के लिए जिस तरह आप दुनिया में कहीं जाते हैं तो एड्रेस मालूम करते हैं, हाँ क्यों एड्रेस मालूम करते हैं, ताकि आप सही से पहुंच जाए। तो जब आपको मखारिज मालूम करने, तो मखारिज का मालूम करने के लिए दांतों का एड्रेस जानना ज़रूरी है, कौन कहाँ पे स्टे करता है, कौन कहाँ पे रहता है। तो फिर आप जब जबान की नोक को, जबान की जैसे कहा जाए उसकी साइड को जब लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से इसका मखरज निकला है, ठीक है। बस इतनी सी बात थी, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आसान सा है। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो खैर है, बस आपको एक नो हाउ देनी थी। और नहीं तो आप घर जाके पिक्चर्स को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फिक। हम अपनी इंशाल्लाह तजवीद की तरफ चलेंगे, रेसिटेशन की तरफ। अपने अपने मुसहफ निकाल लीजिए और साथ ही में जिसे कहा जाए मुसहफ के साथ साथ आप जो है अपनी पेंसिल भी साथ रखिए, और इंशाल्लाह जहां मैं रुकूं वहां पे आपने इंशाल्लाह उसको मार्क करना है, ठीक है। सबने निकाल लिया, सबका मुसहफ सबके सामने, हम्म, सबके पास है पेंसिल सबके सामने, चलें बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लाउडली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अच्छा कुछ लोग जो है टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको होल्ड कीजिएगा, ठीक है ना। और कुछ लोग नहीं दे रहे, ठीक है, दोबारा देखिए। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। والذين من قبلكم لعلكم تتقون।
من نہیں ہے نا, من تھوڑا سا اخفا کیجیے تاکہ ہاں. والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ پینسل ساتھ رکھیے, میں نے یہاں پہ روکا, اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. اگین دیکھیے, وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ. تو سا میں نا تھوڑا سا ایسا, ٹھیک ہے, الثمرات, ٹھیک ہے, بولیے ایسا ایسا. تا سین جا رہا ہے, ثمرات آ رہا ہے, وسلنگ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ایسا ایسا, یہ ٹپ آف دا تک, یہ سامنے جو آپ کے فرنٹ ٹیتھ ہے نا, اس کے ایجز کے ساتھ, ایسا ایسا ایسا. ٹھیک ہے, دوبارہ دیکھیے, وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ. کچھ کا بہتر ہے, کچھ کا بھی ہلکا سا, ایسا ایسا ایسا. ٹھیک ہے, من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. شاباش. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. اب یہ سین ہے سو اسا، یہ آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے آپ کے دانتوں کے پیچھے رہے گی نا، تاکہ ویسے اسا اسا دانت کے پیچھے رہے گی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اچھا کہیں کہیں نا اخفا مس کر رہے ہیں آپ لوگ نا، تو تھوڑا سا آپ اگر پینسل پہ لے کے جہاں پہ میں روکوں نا تو وہاں پہ تھوڑا سا کچھ نشان بنائیے تاکہ آپ کو رہے کہ یہاں پہ میں نے روکا ہے نا. کچھ لوگ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے. دوبارہ دیکھیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صاد heavy صادقين. الصا صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها. وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اچھا حمزہ اور آئین کا مخرج الگ کیجیے. اوعی اوعی، ٹھیک ہے، آئین الگ ہے اور حمزہ الگ ہے، ٹھیک ہے. وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت للكافرين.
शाबाश। इस तरह छोटा छोटा करके प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ पे वो हो रहा है ना, मुश्किल लग रहा है मखरज निकलना, तो उसको छोटा सा बार बार, जब फिर एक साथ, अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए फिर एक साथ पढ़ेगा। अच्छा, वल हिजारा, रा है भी रखिएगा, ठीक है? कुछ लोग रा पढ़ रहे हैं, नहीं, वल हिजारा, ठीक है? रा है भी कीजिए। वक़ूदुहा الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. बारकल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक वज़िद। चलिए इंशाल्लाह अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद रूट वर्ड करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह चलिए आपने ज़ोर से बोलना है ताकि आपके रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास उअबुदू, तुम इबादत करो, रब्बकुम, अपने रब की, अल्लज़ी, खलक़कुम, वल्लज़ीना, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले थे लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून, बन जाओ। अल्लज़ी, वो रात जिसने जअला बनाया लकुम तुम्हारे लिए अल अर्दा फिराशा बिछोना, वस्समाअ बिनाअ व अंज़ला उसने नाज़िल किया मिनस समाई आसमान से माअ भी, फ़अख़रज ताला बिही साथ मिनस समराति फल से रिज़्क़न लकुम तुम्हारे लिए, फला तजअलू लिहाजा तुम ना लिल्लाहि अंदादा व अंतुम जबकि तुम तअलमून व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़अतू तुम ले आओ बिसूरतिन एक सूरत मिन मिस्लिही जैसी वदउ शुहदाअकुम अपने मददगारों मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम बिल्कुल सादिकीन सच्चे फ़इन लम तफ़अलू अगर सको ये काम वलन तफ़अलू। और याद रखो हरगिज़ नहीं कर सकोगे। देखिए, देखिए लम और लन में डिफरेंस क्या है? लम का मतलब है नहीं, लेकिन लन हरगिज नहीं, ठीक है? तो हरगिज का ट्रांसलेशन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? और हरगिज नहीं तुम कर सकोगे। फत्तकू लिहाजा बचाओ अन्नार अल्लती जो भी वक़ूदुहा उसका ईंधन अन्नासु लोग वल हिजारा उइद्दत वो तैयार की गई है लिल काफिरीन। काफिर अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए रूट वर्ड बताइएगा जो आप पहले से जानते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अन्नास का रूट वर्ड बताइए। नून वाव नून वाव से उअबुदू, आइन बा दाल, रब्बुकुम। आप लोग जो नए हैं वो लिखना शुरू कर दें, रा बा बा, ठीक है? खलक़कुम, क़ा लाम इन क़ाफ, ठीक है? क़ाबिलिकुम, क़ाफ बा लाम, तत्तकून, वाव क़ाफ या, जअला जीम आइन लाम, अल अर्दा हमजा रा ضاد, फिराशा फराशिन, वस्समाअ सीन सीन मीम, शाबाश, बिनाअ बानून बानून हमजा, शाबाश, व अंज़ला नून जाई लाम, ठीक है? आगे आ जाए, फ़अख़रजा खाराजीन मिनस असमरात फ़ा मीम रा, रिज़्क़न रा जाई क़ाफ, ठीक है? तजअलू, अब देखिए जाइला भी वही है। अगर आप एक दफ़ा रूट वर्ड याद कर लेंगे ना, तो आपको मीनिंग को ना, एक जो एक स्पेसिफिक जो ख़ास मीनिंग है वो याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? अंदादा
نون دال دال نون دال دال، ٹھیک ہے، یہ ند کی جمع ہے، ٹھیک ہے، تعلمون، عین لام عین لام میم، ٹھیک ہے، رائبن، قایا را یا با، ٹھیک ہے، یہ بھی وہی ہے، نزلنا، نون زائلہ نون زائلام، عابدینہ، دال اور اعبدو، یہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، عبادت سے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اب بھی وہی ہے، بندہ، ٹھیک ہے، عین با دال، ٹھیک ہے، فأتو، حمزہ تایا حمزہ تایا، ٹھیک ہے، بسورتن، سین واو سین واو را، ٹھیک ہے، ودعو، دال عین با دعوت سے، دال عین واو، دعو کا مطلب بلانا، شہداء کو، شین ہا دال ٹھیک ہے، شہید کی جمع ہے شہداء، ٹھیک ہے، شین ہا دال، ٹھیک ہے، صادقین، صاد صاد دال قاف، تفعلوا، با عین لام فاعلنا، فاتقوا، واو قافیہ واو قافیہ، النار، نون واو نون واورا، وقودها، واو قاف واو قاف دال، والحجارة، ہا جیم را حا جیم را، أعدت، عین دال عین دال دال، للکافرین، واو کافر، الحمد للہ۔ اچھا، جب یہ آئے گا تو آپ کچھ چیزوں کو میں سرکل کرواؤں گی، جب آپ ریسیٹیشن کی پریکٹس کریں گے تو پہلی آیت کو دیکھیے، یا ایوہ الناس، یا پہ تھوڑا سا آپ نے پریشر دینا ہے، ایک ہوتا ہے نا میں ایسے پڑھ دوں یا ایوہ الناس، نہیں، یا ایو، تھوڑا سا پریشر دینا، کیوں دینا، یہ انشاءاللہ لیٹر آن کریں گے، نبر ہے، تاکہ سننے والے کو پتہ چلے کہ میں نے اس پہ شد پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ جزم نہیں پڑھا، یا ایوہ الناس عبدو، ٹھیک ہے، اس طرح انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ایوہا پہ آپ نے لکھی ہے، تھوڑا سا پریشر لکھ لیجیے، یا این لکھ لیجیے نمبر، ٹھیک ہے، یا کو آپ نے اس پہ لکھیے 4 to 5 کاؤنٹ، ٹھیک ہے، شاباش، نوٹ کیجیے، یا کو آپ نے 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، الناس پہ جو نون مشدد ہے اس پہ آپ 2 کاؤنٹ لکھیے، اس کو ہولڈ بھی کریں گے اور اسٹریچ بھی 2 کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے، جو الف کے آگے جو الف بنا ہے نا نا، اس پہ آپ 2 کاؤنٹ لکھیں، اور نون پہ جو شد ہے اس پہ بھی آپ 2 کاؤنٹ لکھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے آگے را کو آپ نے لکھی، اس کے آگے ایچ لکھ دیجیے، ہیوی کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں زی، یہ جو ہے نا ربکم الذی، زی جو ہے آپ نے یہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، خلق، یہ لام اور کیف جو ہے لائٹ ہے، لیکن خا اور قاف ہیوی ہے، ٹھیک ہے، تو لام لائٹ رکھے گا، قاکھم، ٹھیک ہے، انشاءاللہ، کھم، تو آپ نے اس کو لکھ لیجیے، خا ہیوی اینڈ قاف ہیوی، دونوں کو ہیوی کریے، ٹھیک ہے، والذی، جو لائٹ لیٹر اس میں آپ کو مسئلہ نہیں ہے، میں صرف ہیوی لیٹر کریں تاکہ جب آپ پریکٹس کریں تو آپ نے پورا فل آف ماؤتھ کے ساتھ ادا کرنا ہے، خلقکم، ٹھیک ہے، ٹھیک، شاباش، پھر الگ، جب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کوئی الفاظ نہیں پروناؤنس ہو رہے ہیں تو اس ایک ایک ورڈ کی پریکٹس کرتے ہیں، خلقکم، ٹھیک ہے، خلقکم، تو بار بار پریکٹس سے وہ آپ کی زبان کا حصہ بن جاتا ہے، مطلب آسانی سے پروناؤنس ہو جاتا ہے، والذی، وی کو آپ نے 2 کاؤنٹ لکھنا ہے، ازدا، تو زی آپ کا 2 کاؤنٹ ہے، من قبلکم، ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہاں پہ آپ نون یا قدنا کریں گے تو اقفا کریں گے، ٹھیک ہے، با پہ دیکھیں قب، با پہ جو ہے قلقلہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں، شاباش، لعلکم، آئین نکالے گا، لا آئین نہیں، آئین، لعلکم، ٹھیک ہے، تتقون، یہ تا اور تا میں فرق ہے، ٹھیک ہے، اتا، یہ جو انشاءاللہ جب آپ مخارج کریں گے تو سمجھ جائے گا، یہ ہمارے اردو میں تا بولتے تالا، یہ وہ تا نہیں ہے، اتا، تتقون، تا، ٹھیک ہے، تتقون ہے، ٹھیک ہے، زبان کی ٹرپ آپ کے انشاءاللہ بتاؤں گی، سامنے کے جو فرنٹ ٹیتھ کے اوپر آپ کے جو گمس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، دانت وہیں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو لائٹ رکھنا ہے، خون پہ جب آپ روکیں گے تو آپ کتنا کاؤنٹ روکیں گے، 4 کاؤنٹ لکھ لیجیے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے انشاءاللہ آپ لیٹر آن پڑھیں گے، الذی، زی پہ آپ نے 2 کاؤنٹ رکھنا ہے، جعل، ٹھیک ہے، ایک ایک کاؤنٹ ہے سب کو، لکم میم لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا، لکم مول نہیں، لکمل، روکے گا آواز کو، لکمل الارض، ٹھیک ہے، اور را ہیوی رکھیے گا، لیکن آ کو ہیوی نہیں، اور ایسے نہیں کیجیے گا، اور، ٹھیک ہے، دو کو ہیوی کیجیے گا، دو پورا فل آف ماؤتھ کے ساتھ، پھر را کو آپ نے اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ لکھ لیجیے، ٹھیک ہے، والسماء کے اندر سین کو واضح کیجیے گا، اور اس کو بھی اسٹریچ کریں گے 4 to 5 کاؤنٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی مد ہے نا، اس کو والسماء، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے اس کو اسٹریچ کرنا ہے، بینا، اگر آپ اس کو روکتے ہیں
تو آپ کو بینا ایسے کر کے روکنا ہے 2 کاؤنٹ کر کے. لیکن اگر آپ کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر آپ انشاءاللہ ادغام کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ 4 to 5 کاؤنٹ لکھیے. پھر اگین من السما کے اندر صحیح ہے، سین مان کے اندر بھی وہی فاخرجا. اس کے اندر خا اور را ہیوی ہے، باقی سارے لائٹ ہے. فاخرجا را کو ہیوی لکھیے. ٹھیک ہے، بھی ہی کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، ہی 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، مین السما اسا. ٹھیک ہے، کوئی سین نہیں، مین السمراتی نہیں، سین نہیں ہے، مین السمراتی. ٹھیک ہے، سا را کو اپنی ہیبٹ کرنا ہے. رزق قاف کو لام کے ساتھ مکسچر جب آپ کریں گے تو باؤنس نہیں کیجیے گا. رزق ایسے نہیں، رزق لکھم. ٹھیک ہے انشاءاللہ. فلا لا کو آپ 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، لکھیے یہاں پہ 2 کاؤنٹ. تجعلو تج با پہ قلقلہ ہے، با قالی آپ ہلکا سا باؤنس افیکٹ دیجیے گا. تجعلو لو کو آپ سرکل کیجیے، 2 کاؤنٹ لکھیے. للہ جو ورڈ اللہ کے لام کو لام جلالہ کہتے ہیں، اس کو ہیوی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ کو لائٹ رکھتے ہیں، آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے للہ نہیں، للہ لائٹ رکھیے گا. للہ بسم اللہ، ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے نا، ایسے پڑھتے نا شابہ. اینڈ دا کو آپ اسٹریچ کیجیے 2 کاؤنٹ، اس کو سرکل کیجیے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ میں عین پہ جھٹکا نہیں دیجیے گا، تعلمون کر کے نہیں، تعلمون. ٹھیک ہے، وَإِن كُنْتُمْ یہ سب. فی کو سرکل کیجیے 2 کاؤنٹ، رائی کو سرکل کیجیے 2 کاؤنٹ. مم پہلے رائی بم، اس کو ہولڈ کریں گے 2، اس پہ بھی سرکل کیجیے. مم اس کو بھی ہولڈ کیجیے 2، اینڈ دین اسٹریچ کریں گے ما، اس کو بھی 2. ٹھیک ہے، رائی را کو ہیوی، رائی بم. بہت سے لوگ رائی بن پڑھ دیتے ہیں نا، رائے نہیں ہے رائی. ٹھیک ہے، رائی بم ایسے. ٹھیک ہے، اس کو چکا. نزلنا میں نا کو آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، علا 2 کاؤنٹ، نا عابدینا نا 2 کاؤنٹ. فأتو حمزہ جب بھی سکون کے ساتھ آئے گی اس کو آپ نے جھٹکا دینا، جر کرنا. فأتو تو کو آپ نے 2 کاؤنٹ. ٹھیک ہے، سو بھی سو کو آپ نے 2 کاؤنٹ، را کو ہیوی. تم اس پہ آپ نے ہولڈ کرنا ہے فار 2 کاؤنٹ کے لیے. مم اس میں بھی ہولڈ کرنا ہے 2 کاؤنٹ کے لیے. مثلی ہی کو بھی 2 کاؤنٹ. ود دال پہ قلقلہ، قاف لکھ لیجیے. اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ. شہداءکم یہ کون سی مد ہے، انشاءاللہ کریں گے لیٹر. اس کو بھی آپ لکھ لیجیے سرکل کر کے 4 to 5 کاؤنٹ. ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیجیے. من دون اللہ میں لام جلالہ، ورڈ اللہ کے لام کو لام جلالہ کہتے ہیں، اس کو آپ نے ہیوی نہیں کرنا. من دون اللہ نہیں پڑھنا، من دون اللہ. ٹھیک ہے، ان کنتم صادقین صاد کو ہیوی کیجیے گا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا لو کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. وَلَن تَفْعَلُوا لو کو 2 کاؤنٹ، اینڈ دین فَاتَّقُوا النَّارَ. ٹھیک ہے، فَاتَّقُوا تا پہ کوئی ہمس کچھ نہیں صفات آئیں گی، کیونکہ شد آگے تو ساری صفات چلی جائے گی. فَاتَّقُوا النَّارَ. ٹھیک ہے، النار کو آپ کتنا اسٹریچ کریں گے 2 کاؤنٹ، اور ہولڈ کتنا کریں گے 2 کاؤنٹ. را ہیوی رکھیے گا. تی نار التی تی آپ نے 2 کاؤنٹ. وقو بھی آپ نے 2. ہن اب یہ ہا کو اگر روکیں گے تو وقودها 2 کاؤنٹ کر کے روکیں گے، لیکن اگر آپ ملا کے پڑھیں تو وقودها الناس، جیسے آپ نے یا ایھا الناس پڑھا تھا سیم اسی طرح اس کو کرنا ہے. والحجارہ ہا کا مخرج صحیح ہونا چاہیے، ہجارہ کوئی نہ پڑھے، ہجارہ. ٹھیک ہے، جی ہا واضح ہونا چاہیے. جا آپ کا 2 کاؤنٹ. را ہیوی رہے گا. اعدت او کا کہاں سے مخرج ہے، حمزہ. حمزہ جو ہے منہ کا وہ حصہ جو کہ آپ کے حلق کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اعدت عین میڈل آف حلق سے، اعدت. ٹھیک ہے، للکافرین، کافرین پہ روکیں گے تو 4 کاؤنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. شاباش. چلیں انشاءاللہ اپنی اس ان آیات کی طرف چلیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات میں کیا میسج ہے. یا ایوہ الناس، اللہ اکبر، کیا کہا جا رہا ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. کیا کہا جا رہا ہے جی، انشاءاللہ تھوڑا سا فوکس ہو جائے. ٹھیک ہے، جب تک فوکس نہیں ہوں گے آپ اس کو اندر اپنے دل میں نہیں اتار پائیں گے. تھوڑا سا فوکس ہو جائیے. اے لوگوں کیا کہا جا رہا ہے، اپنے رب کی عبادت
عبادت کرو۔ کیوں؟ جس نے تمہیں پیدا کیا اور کیا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو سورۃ البقرہ میں یاد رکھے یہ پہلا مقام ہے، یہ پہلی جگہ ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، تمام انسانیت کو ایک حکم دیا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے آیات میں تو اس میں مومنوں کی بات ہوئی ہے۔ ہاں، آپ نے دیکھا تھا نا، جو پہلی 5 آیات سورۃ البقرہ کی تھی، ہاں کس کی آیت؟ متقین کی نا، مومن کی بات تھی، پھر کافر کی بات کی تھی، اور پھر منافقوں کا ذکر تھا۔ یعنی مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے فرسٹ 5 آیات میں، پھر 2 آیات میں کافروں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ریسٹ آف دا جتنی آیات تھیں، یعنی 8 سے لے کر 20 آیات تک کس کو مخاطب تھے؟ منافقین تھے۔ ہاں، تو اب اس کے بعد اب سب کو، یعنی اب سب کو پکارا جا رہا ہے، صرف مومن کو نہیں پکارا جا رہا ہے، مسلم کو نہیں پکارا جا رہا ہے، مسلم، غیر مسلم، کافر، فاسق، فاجر، کالے، گورے، سب کو پکارا جا رہا ہے۔ سب کو پکار کر ان سب کو ایڈریس کر کے جو حکم دیا جا رہا ہے اور اصل مقصد زندگی بتایا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، یہ ایک عام جسے کہا جائے ایڈریس ہے، جس میں سب کو خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اعبدوا، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کس چیز کا پہلا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب کیا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر لینا، ہم نماز پڑھ لیں بس یہ عبادت ہوگی؟ نہیں، عبادت کا مطلب ہے ہر وہ قول، سین، اور ہر وہ فعل، ایکشن جس میں اللہ کی رضا ہو، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑی چیز جس سے اللہ کی رضا ہو، جس میں اللہ راضی، اس کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کام اللہ کے لیے اخلاص ہو، اور دوسرا طریقہ بھی کس کے مطابق ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ تو عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر لیں، نہیں، یہ تو عبادت کی ایک ارکان میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اصل عبادت کیا ہے کہ آپ کا ہر ایکشن، آپ کا ہر جسے کہا جائے قول، آپ کی ہر سینگ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ ہاں، اور کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص بھی ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کا ہر ایکشن عبادت بن جائے گا، ہر آپ کی نیکی عبادت بن جائے گی، ہر لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا آپ کا عبادت بن جائے گا۔ آپ کسی کو کوئی بات بھی کہیں گے کیونکہ آپ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں اور آپ طریقہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کہہ رہے ہیں، تو وہ آپ کا عبادت بن جائے گا۔ کیوں میں اور آپ اللہ کی عبادت کریں؟ کیوں کریں؟ ہماری مرضی ہم نہیں کرتے؟ نہیں، کیوں؟ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ، کیوں ہم اس کی عبادت کریں؟ کہ اللہ اپنی عبادت، کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ میں اور آپ اس کی عبادت کریں، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہاں، اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، تو جس نے پیدا کیا ہے تو ہم پھر اس کی عبادت نہ کریں، اللہ کو چھوڑ کے ہم دوسروں کی عبادت کرنا شروع ہو جائیں؟ جب اس نے پیدا کیا ہے تو یاد رکھیے کہ جو بندگی کا حق ہے، یہ آن لائن کی سلائیڈ بھی انشاءاللہ آگے کر دیجئے، تو جو بندگی کا آشی، آپ انشاءاللہ سلائیڈ کو بھی آگے کرے گا انشاءاللہ۔ تو بندگی کا جو حق ہے وہ کس کا ہو جائے گا؟ صرف اور صرف اللہ کا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اور یہی مقصد جو اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی مزید وضاحت سورہ زاریات کی آیت سے ہوتی ہے۔ اس کا نمبر نوٹ کیجئے، آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ خالق ہے تو معبود بھی وہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام کے اندر ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، تو کیا کرو؟ بس اسی کی عبادت کرو۔ دیکھیے قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتے ہیں، دونوں آیت جسے کہا جائے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں۔ نمبر 1 کہ اس نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے،
ہمارا وہ دوسری بات ہے کہ وہ خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، لہٰذا میں اور آپ صرف اور صرف اس کی عبادت کریں۔ اور حدیث سے بھی جسے کہا جائے اس بات کی، ان کو پرائیویٹ میسج کرے گا، حدیث سے بھی جسے کہا جائے اس بات کی، جسے کہا جائے وضاحت ہوتی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ، کتنا پیارا انداز ہے اپنے صحابہ سے بات کرنے کا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں بھی اور آپ بھی جاننا چاہیں گے نا، اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ وہ یہ کہ وہ صرف اور صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ میں اور آپ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو نہیں، جسے کہا جائے شریک ٹھہرائیں۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں تو آپ کو آسانی سے بات سمجھ آئے گی۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس آئی فون ہے، لیٹسٹ آئی فون ہے؟ ہاں، لیٹسٹ آئی فون آج کل بچے تو آپ کو پتہ ہے اینڈرائڈ پہ جاتے ہی نہیں ہیں، ہے نا، بچیوں کو آئی فون کے، ہے نا، سارے۔ ہاں، اچھا آپ بھی نہیں جاتے ہیں، اچھا بڑے بھی بچوں کو تو سنا تھا مجھے نہیں پتا۔ اچھا پرسنلی مجھے تو اینڈرائڈ پسند ہے بہت زیادہ، مجھے ہر ایک کی اپنی پسند ہو رہی ہے، میرے لیے زیادہ ایزی گوئنگ ہے، شاید میں شروع سے وہ یوز کرتی ہوں، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا دیوانے ہوتے ہیں کہ اگر تو یہ بچوں کا آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے وہ تو آئی فون۔ اب آپ سوچیں کہ آپ ایک مہنگا سا آئی فون لے کر آ گئی، ہاں، اس فون کو اب ایسے کیسے استعمال کرنا ہے؟ اس کی جتنا بھی مینول ہے کون بتا سکتا ہے؟ وہ کمپنی بتا سکتی ہے کہ جہاں وہ فون مینوفیکچر ہوا، ہاں۔ اب آپ جسے کہا جائے اس کمپنی کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے کے بجائے آپ اینڈرائڈ کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیں، آئی فون کے اندر کام کرے گا؟ نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا نا، کیونکہ آپ نے کس کا آپ نے لیا ہی الگ ہے۔ اب اینڈرائڈ اور جسے کہا جائے یہ آئی فون بالکل الگ الگ۔ آپ نے اگر جسے کہا جائے کسی ایسی جسے کہا جائے کمپنی کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیا تو وہ فون تو آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ بالکل بیکار ہو جائے گا، ہاں۔ تو لہٰذا اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کو کس طرح مجھے اور آپ کو بجا لانا ہے؟ کیا میں اس کو اپنی مرضی سے کروں گی؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ابھی خوب قرآن پڑھتی ہوں، ادھر سے بچے رو رہے ہیں، اماں کھانا دے، نہیں میں قرآن پڑھ رہی ہوں، اللہ کی عبادت کر رہی ہوں۔ کیا اللہ نے آپ کو یہ مینول دیا ہے؟ یہ تو میں نے اپنی خواہش پوری کر رہی ہوں کہ ابھی 10 دن کے ہیں، مجھے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، اور میرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے لیکن میں کہوں گی مجھے اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ نہیں، رائٹ؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یا تو میں اور آپ اپنی مرضی سے دین کو فالو کرتے، یا ہم جو ہمارے معاشرے میں دین نارم ہوتا ہے ہم اس کو فالو کرتے کہ میرے باپ دادا ایسے کرتے تھے، میرے سوسائٹی میں، میرے کلچر میں، جس جگہ میں براٹ اپ ہوئی ہوں میں نے تو اسی طرح دین کی شکل دیکھی ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ نے اس دین کو فالو کیا، اپنے ڈیزائر والا دین یا لوگوں کا سیلف میڈ بنایا ہوا کلچرل دین کو، تو کیا کریں گے آپ جسے کہا جائے کرپشن میں چلے جائیں گے۔ آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ پوری جو زندگی کا سب سسٹم ہے اس کو کرپٹ کر دیں گے۔ جیسے آئی فون کے اندر اینڈرائڈ کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دیا جائے، وہ فون کو کرپٹ کر دے گا۔ سیم اسی طرح میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنی سیلف میڈ عبادت کرنا شروع کروں، اپنی مرضی سے عبادت کرنا شروع کر دوں، یا سیلف جسے کہا جائے معاشرے کے اندر جو عبادت کا نوم ہے، طریقہ ہے، اس کو جسے کہا جائے اختیار کرنا شروع کروں، تو پورا زندگی کا آپ کا سسٹم جو چل رہا ہے یہ کرپٹ ہو جائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، اور آپ کی زندگی سے سکون بھی چلا جائے گا، کیونکہ لوگ تو کبھی بھی نہیں خوش ہوتے۔ اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں تو کیا کبھی لوگ راضی ہوتے ہیں؟ ہسبینڈ کبھی تو راضی ہوں گے، کبھی غصہ ہی کریں گے، کیوں؟ کیا میں نے تھوڑی کہا تھا تمہیں کرنے کے لیے، تم نے کیوں کر لیا؟ تو ہم لوگوں کے کہنے پر جسے کہا جائے اپنے دین کو نہ لیں۔ ہمیں جو دین لینا ہمارے خالق سے، عبادت کے طریقے کس سے لینے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے بتا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ اگر میں اپنی مرضی سے دین کو فالو کروں گی تو دین کی پورا جو سسٹم ہے وہ کرپٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا، ہاں۔ کیوں اپنے رب کی عبادت کرو؟ لعلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اللہ نے صرف ہمیں نہیں بلکہ ہم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ کا
ڈر پیدا ہو. ہاں، اور عبادت کا یہاں پہ مقصد بتایا جا رہا ہے. جب میں اور آپ اپنی مرضی کے دین کو چھوڑ کے، معاشرے کے بنائے ہوئے دین کو چھوڑ کے، صرف اللہ کی طرف سے آنے والی یہ قرآن جو کہ ہم سب کا مینول گائیڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ گائیڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق میں اور آپ زندگی گزاریں گے، اپنی زندگی کے سسٹم کو آپریٹ کریں گے، تو انشاءاللہ میرے اور آپ کے اندر تقوی آئے گا. اور زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کے اندر اللہ کا تقوی ہے. اور تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اپنے درمیان ایک ایسا ڈھال بنا لینا تاکہ انسان گناہوں سے بچ جائے. ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسا بیریئر ہے میرے اور جسے کہا جائے گناہوں کے درمیان. یعنی ایک طرف انسان کے اللہ کے احکامات ہے، ایک طرف انسان ہے، اور درمیان میں ایک ایسا بیریئر تقوی ہے کہ جو آپ کو گناہوں کی طرف جانے نہیں دے. ہاں، جو آپ کو گناہوں سے روک لے. تو تقوی کا مطلب ہے بچ بچ کے چلنا، اپنے آپ کو جسے کہا جائے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا. آپ کسی بھی کانٹے بھری جگہوں سے گزریں گے، اگر تھاؤن لگاؤ، ہاں، اگر آپ کو پتہ ہے اکثر فلاور جیسے روزز ہوتے ہیں اس کے اندر کتنے جیسے کہا جائے کانٹے ہوتے ہیں، تو آپ جب پارک میں چلیں گے تو کیا اپنی شال کو ایسے پھیلاتے ہوئے چلیں گے؟ نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی نئی برانڈڈ شال خراب ہو جائے گی، یہ کانٹے اس کے اندر اسٹک ہو جائیں گے. تو کیسے کرتے ہیں؟ بچا کے چلتے ہیں نا، اس طرح. تو یہ ہے تقویٰ کہ بچ بچ کے چلنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، ہاں، اور نیکی کے کاموں کو کرتے جانا. یہ ہے دراصل تقویٰ. ٹھیک ہے نا؟ وہی بات ہے، تقویٰ کی مثال کئی دفعہ آپ کو دی ہے. کیسے؟ کون سا ہے؟ جب آپ ڈرائیونگ کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اگر آپ کو پتہ نہ ہونا کہ کوئی پولیس نہیں کھڑی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ نہ ہونا کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، تو آپ کی سپیڈ کتنی ہوں گی؟ آپ لمٹ کو کراس کریں گے، 60 کے بجائے 70 چلائیں گے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہر سگنل پہ پولیس کا جسے کہا جائے وہ ان کی گاڑی ہے، تو آپ کیسے چلائیں گے؟ آپ 60 کو 50 پہ لے آئیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو واچ ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں جب سے یہ کیمرے ہٹے ہماری جان میں جان آئی ہے. ہم سب آزاد ہو گئے. لگتا ہے کہ ہماری جو مطلب ایک ہمیں آزادی مل گئی، کیونکہ انسان بندھنا نہیں چاہتا. آپ بچوں کو باندھ کے دیکھیں، خود کو باندھ کے دیکھیں، بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ تو انسانوں کا ایک جسے کہا جائے ڈر ہے جو ہم کو یہ کام کرواتا ہے، ایک کیمرے کی صورت میں، ایک پکچر کی صورت میں. لیکن اصل چیز ہے اللہ کی ذات، کہ یہ اللہ مجھے 24 آور دیکھ رہا ہے نا، ہر میرے اندر کو بھی دیکھ رہا ہے، ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، اور میرے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کے کیا پریکٹیکل لیسن ہے؟ سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے اخلاص، یعنی اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے. دن بھر جو بھی آپ کریں، چاہے آپ گھر کی صفائی کر رہے ہیں، ہاں، آپ کی گھر کی صفائی، آپ کے لوگوں کی مدد کرنا، ایون آپ جاب بھی کرتے ہیں، آپ کی جاب، یہ سب عبادت بن جائے گی اگر آپ اس کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں. بہت سے لوگ دیکھیں گھر کی صفائی کو کہتے ہیں یہ کون سا کام ہے، یہ کون سی عبادت ہے. نہیں، آپ ایک موپ کر رہی ہیں، آپ جسے کہا جائے روم کر رہی ہیں، آپ اپنے واش روم کو صاف کر رہی ہیں، سارا عبادت ہے. سب عبادت بن جائے گا اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا. اور ویسے بھی جسے کہا جائے جو صفائی ہے نفس ایمان ہے، بالکل یہ ایمان کا پارٹ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد ہے دن بھر جو بھی آپ کام کریں گے انشاءاللہ آپ کا ٹاسک ہوگا، چاہے وہ آپ کے گھر کی صفائی ہو، چاہے وہ جاب ہو، یا کسی کی بھی مدد کرنا، اسے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور جب یہ نیت ہوگی کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام عبادت بن جائے گا. دوسرا کام جو کرنا ہے شکر گزاری. ٹھیک ہے، یہ آیت پڑھنے کے بعد اس نے ہمیں اور ہم سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، تو اپنے وجود پر آپ نے، اپنی جسم پر اپنی جو زندگی ہے اس پر غور کرنا ہے. میرے اور آپ کے پاس جو سانسیں ہیں، میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، ہاں، میرے اور آپ کے پاس جو صحت ہے، جیسے پاؤں سے چل کر میں اور آپ یہاں پہنچے، یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اس کا عملی شکر کیسے ہوگا کہ اس کو کس کام میں لگایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں. اور اگر آپ نے اس صحت کو، اس سکلز کو اللہ کی نافرمانی میں لگائے تو کیا یہ شکر گزاری ہوگی؟ نہیں ہوگی. جب عبادت اس کی ہے تو اس نے جو کچھ مجھے دیا ہے اس کو بھی میں کس طرح استعمال کروں؟ اللہ کی فرما برداری میں. اور اگر اللہ کی نافرمانی میں استعمال کروں گی تو یہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری نہیں ہے. اور بس یہی دو باتیں اہم ہیں، اور خاص کر تقوی جو کہ عبادت کا مقصد ہے کہ میرے اور آپ کے اندر اللہ کا تقوی آ جائے. تو ٹیک اوے پوائنٹس آپ نے جو لینا ہے اپنے لیے، سب سے پہلے نوٹ کیجئے، کیا میں صرف پریشانی میں اللہ کو یاد کرتی ہوں یا آسانی میں بھی اس کی بندگی کرتی ہوں؟ سوال ہے.
جب پریشانی آتی ہے بہت سے لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو کیا آسانی جب میرے پاس کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش ٹیسٹ کوئی فتنہ نہیں ہے تو کیا اس وقت بھی میں اللہ کی بندگی بنتی ہوں؟ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا سسٹر کہ جب پریشانی آتی ہے تو آپ کا اللہ کے ساتھ ایک خاص کنیکشن ہو جاتا ہے۔ کل ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ بیچاری 17-18 ایئرس کی بچی اچانک سے اس کو نا اچانک سے آج کل پاکستان میں کافی لو چل رہی ہے نا، تو کافی گرمی کی وجہ سے اس کو ایگزام تھا، بچے ایگزام دے کر آئی، یہ بخار چڑھنا شروع ہوا، لوگ سمجھے کہ شاید گرمی کا بخار ہے، اس کا ٹائیفائڈ بھی کر گیا، ہیپیٹائٹس بھی کر گیا، اس کا لیور 80% کام نہیں کر رہا۔ اس وقت جو خاتون سے جب میں بات کر رہی تھی تو وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو آپ ہمیں نہیں پتا، ہم تو کسی کا نا کبھی احساس بھی نہیں کرتے ہیں کہ یہ نعمت جو اندر ہمارے سسٹم کام کر رہی ہے، یہ جو لیور کام کر رہا ہے، یہ اسٹمک کام کر رہا ہے، یہ لنگس یا ہارٹ کام کر رہے ہیں، ان کی کیا پروگرس ہے، کس طرح کام کرتے ہیں، کیا واقعی اس ہارٹ کو اس دل کو میں نے اللہ کی یاد کے لیے چنا ہے؟ اور واقعی یہ سب تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ لیکن اب آپ یہ خالی دیکھیے کہ جب انسان الحمدللہ بعض اوقات اچھے حالات میں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، اللہ اس طرح یاد نہیں آ رہا، لیکن ان کے جو الفاظ تھے وہ مجھے اب تک یاد آ رہے ہیں کہ 2 دن کے بعد جب میری ان سے بات تھی تو وہ کہہ رہی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ میرے بچے کا کتنا لیور ٹھیک ہوگا، کیا ہوگا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بس یہ فائنل جسے کہا جائے کارٹیکوسٹیرائڈ ہے، اگر یہ ورک نہیں کرے گی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کہتی ہے میرا بس صرف اللہ پہ توکل ہے، میرے سب کہہ رہے ہیں کسی اور ہاسپٹل لے جاؤ، یہ کرو وہ کرو، ہے نا، ہوتا نا اس ایسے موقع پر 10 لوگ کہتے نہیں اس کو چھوڑ دو، یہاں جاؤ، یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، کہنے لگی میں نے استخارہ کیا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، جو کچھ ہوگا میں یہی سارا علاج کروں گی الحمدللہ۔ کل پر 2-3 دن پہلے بات ہے، کل بتا رہی کہ تھوڑا اس دوا نے اثر کیا، تو اللہ کی شان ہے نا۔ تو کیا اب ایسے موقع پر کسی کو اللہ یاد آتا ہے اور کسی کو نہیں، لیکن آسانی میں بہت کم لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دوسرا، اپنے بچوں کو یہ آپ کیسے سمجھائیں گے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، کیسے سمجھائیں گے؟ یہ جو کائنات کی جو کریشنز ہے نا، اس پر غور و فکر کرنا سکھائیں بچوں کو۔ جیسے آپ کو پتہ ہے سمر آ گیا، لے جاتے ہیں، آپ کا بچوں کو کتنا شوق ہوتا ہے کہ ہم جائیں پار، ان کو دکھائیں طرح طرح کی جو اللہ کی کریشن ہے، فلاورز ہے، ٹری ہے، کلرفلز ہے نا، اور پانی ہے، جیسے نائگرا گئے تو دیکھیں کیسے یہ فال گر رہا ہے، تو ان کو اللہ کی تخلیق کے دیکھو اللہ کا کیسا یہ شاکار ہے، قدرت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو باڈی کے اعضا دی ہیں، جس سے جو پورا کمپلیکیٹڈ سسٹم کام کر رہا ہے، اگر ہمیں یہ خود سے کام کرنا پڑتا، ہارٹ کو ہر وقت پمپ کرنا پڑتا، آپ دیکھیں ایک بیٹری لگا لو تو کتنی مشکل ہوتی ہے، آرٹیفیشل اگر اسٹنگ ڈال دو تو کتنی انسان کو احتیاط کرنی پڑتی ہے، آپ کا بائی پاس ہو جائے، آپ کا نارمل ہارٹ نہیں رہتا، ہاں، جو اللہ کی طرف سے ایک نیچرل ہارٹ ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ دیکھو یہ سسٹم کیسے کام کر رہا ہے، تاکہ بچوں کو اللہ کی جو خالق ہونا ہے، کریٹر ہونا ہے، وہ سمجھ آئے۔ تیسرا، آپ کو بار بار اپنے آپ کو ٹیک اوے پوائنٹ میں لے کے جانا ہے، کیا میری زندگی کے فیصلے اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں یا لوگوں کی پسند کے مطابق ہیں؟ یعنی میں جو بھی ایکشن لیتی ہوں اس کے پیچھے اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ہے، یا میں لوگوں کو راضی کرتی ہوں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، سیلف پلیزر، اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پیپل پلیزر، لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ ان کو خوش کرنے کے لیے آج کل ہماری یوتھ کیا کر رہی ہے، یوتھ کیا ہی تو کر رہی ہے، لوگ یعنی سوشل میڈیا پہ بیٹھے یوتھ جو کرے میں ان کو خوش کروں تاکہ میں ان کے ساتھ ایک طرح سے ایسیومولیٹ ہو سکوں۔ اور ایک ہوتے ہیں گاڈ پلیزر۔ تو اپنے آپ کو سوچئے کہ آپ میری زندگی کے فیصلے اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں یا لوگوں کی مرضی کے مطابق۔ تو اس ہفتے آپ کا یہ کام ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ عبادت میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے میں نے کون سا ایکشن اٹھایا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے نوٹ کر آنا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک دم سے جب مجھے اخلاص یاد آیا تو میں نے کون سا اپنا ایکشن اٹھایا، کہ جیسے سپوز کیجئے میں مثال سے سمجھاتی ہوں، اب جیسے عافیہ ہیں اور افشاں ہیں، ان کی لڑائی ہو گئی، سسٹر بینا کو پتہ چلا، اب بینا کہتی ہیں کہ دوستی ہے نا، دونوں کے ساتھ دوستی ہے، سپوز کری مثال دے رہی ہوں، اب آپ صرف اس لیے قدم اٹھاتی ہیں کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا، ایک روزے دار اور جسے کہا جائے قیام سے زیادہ اس کا اتنا زیادہ اجر ہے، اب آپ کہتی ہیں
میں چلوں گی، میں ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤں گی. تو یہ کیا آپ نے ایکشن لیا، کس کی خاطر لیا؟ اللہ کی خاطر. اور ایک ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بس صلح کروانے چلے گئے، ایک ہوتا ہے نا لیکن خیال جو اللہ کی جزا ہے، ریوارڈ ہے، اس پہ نہیں ہوتا. تو فرق کیا ہو گیا؟ ایک آپ ہوتا ہے نا نام میں پانی کسی کو پلا رہے، اور اگر آپ ایک پانی آپ اس لیے پلا رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ پانی پلانا جنت میں جانے والے کام میں فوکس. ایگزیکٹلی اخلاص ہے یہ کہ ایکشن کو آپ نے دیکھ کے کرنا ہے، اور آپ یہ سوچ کے کرنا ہے کہ واقعی کیا یہ اللہ کے لیے. تو پورا دن بھر آپ نے یہ پورا جو آپ کی جو نیکسٹ ویک چھٹی ہے، اس میں آپ نے سوچنا ہے کتنا کام ہے. میں پانی دیتے وقت آپ کو پتہ ہے نوزل حج میں بہت سے لوگ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، آپ نے کیسے ایکشن کیا، کس طرح کیا، اس پر آپ کو ایکشن کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کی عبادت ہے. یہ جو فوکس ہونا ہے نا، اخلاص، یہ بس عبادت کا مقصد ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. اسی لیے کہا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے لیے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے. بس تم جانتے ہو، بوجھتے اللہ کے شریک نہ بناؤ. یعنی تم جانتے ہو کہ سب کچھ اللہ نے کیا، پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمارے لیے ہر طرح کے رزق کا انتظام کیا. اور ہم سب سے صرف ایک تقاضا کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ جسے کہا جا نحل میں فرمایا خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ اس سے بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں. سب کچھ اللہ کا، کھاتے ہیں، پیتے، سوتے، لیتے ہیں، لیکن کیا ہے نا کہ ساتھ ہی اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا دیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے سورہ فصلت آیت نمبر 39 میں آتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تو زمین کو دبی بھی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی اور پھلتی اور پھولتی ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ خالق ہے نا، جس کی وجہ سے زمین تو دبی ہوئی ہے، لیکن آسمان سے جب پانی برستا ہے تو کیسی، جسے کہا جائے، زمین پھلتی پھولتی ہے. مراد ہے کہ کس طرح کے مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ پھلوں کو پیدا کرتا ہے، ہاں، کس طرح کے اناج کو اگاتا ہے، کس طرح کے گرین اگاتے ہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو. شرک کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی آپ صلی اللہ یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرے جبکہ اس نے ہم سب کو پیدا کیا. اسی طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اور آپ کو پیدا کیا تو رزق کی فراہم، یعنی ایک طرح سے پیدا کر کے بہت سادہ قسم کا رزق بھی پیدا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو، یعنی ہمیں طاقت ہی نہیں کہ ہم اناج کو پیدا کر سکیں اور اس کو کھا سکیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں. تو اللہ ہی اگر آسمان سے بارش نہ اتارے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فصلیں اگیں گی؟ جی یہ پودے اگیں گے، یہ اناج اگے گا؟ نہیں. تو اللہ کھلاتا ہے. ہم تو ایک بیج ڈالتے ہیں، لیکن اس بیج کو پودا اور آگے سے اناج کا ذریعہ کون بناتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو کہا جا رہا ہے اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، بس تم مجھ سے رزق مانگو میں تمہیں رزق دوں گا. تو جب کبھی رزق کی تنگی ہو جائے، جب لگے کہ ہاتھ بڑا تنگ ہو گیا، تو کس سے سوال کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رزق کا سوال کریں گے. وہ تمام انسانیت کو کھلا رہا ہے، تمام انسانیت نہیں، تمام مخلوق کو کھلا رہا ہے. اللہ کی انسانیت بھی، حیوان بھی، ہر ایک کو کھلانے والا، پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جب کبھی رزق کی کمی ہو تو کیا دعا مانگیں گے؟ اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا.
ٹھیک ہے، یہ بھی مانگیں گے اور یہ بھی دعا مانگیں گے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سوا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ رزق کی ایک دم جسے کہا جائے تنگی ہو جاتی ہے، تو اللہ آپ کو اپنے فضل سے دے دے گا انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں تو آپ کو بہت اچھے سے بات سمجھ آئے گی۔ بہت سارے آپ کو پتا آج کل اسمارٹ فون ہے، اسی طرح کے بعض اوقات اگر ایسا گھر ہو کہ جو کہ اسمارٹ ہوم کی طرح ہو، اس میں کیا ہو کہ پانی کا سسٹم ایسا ہو کہ خود سے پانی آتا ہو، آپ کو چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ پانی کے نظام کے ساتھ کچن میں تازہ قسم کے پھل، ہر قسم کی جو فریش پھل ہیں وہ بھی جسے کہا جائے خود سے آتے ہوں، آپ کو کچھ کرنا نہیں ہوتا۔ یعنی ہر طرح کے پھل بھی خود سے آتے ہیں اس گھر میں، اتنا اسمارٹ ہے، پانی بھی خود سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ بتائیے اس گھر میں آپ کسی اور کی تصویر لگا کے رکھ دیں اور اس سے مانگنا شروع کریں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ہاں، یعنی پانی بھی خود سے آتا ہے، پانی کا سارا سسٹم بھی، اور ساتھ میں جسے کہا جائے اس میں ہر طرح کے پھل خود سے آتے ہیں، ایسا اسمارٹ گھر ہے، آج کل تو ہر چیز پاسبل ہے۔ ہاں، تو پھر کیا ہے نا، آپ ایک تصویر لگا دیں اور اس سے مانگنا شروع کر دیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جب خود سے رزق موجود ہے، خود سے پانی موجود ہے، تو آج انسانیت بھی ایسا کر رہی ہے، ہاں، کہ آج انسانیت، اللہ نے خود سے پانی نازل کیا۔ آپ مانگتے ہیں بارش کو؟ نہیں مانگتے، خود سے اللہ تعالیٰ نے پانی نازل کیا، اور اس پانی کی وجہ سے کتنی طرح کے پھل اگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں لوگ؟ اللہ سے مانگنے کے بجائے کس سے مانگتے ہیں؟ شریکوں سے مانگتے ہیں نا، یعنی آپ دیکھیے تو آپ دیکھیے اللہ نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے بارش کا نظام جسے کہا جائے نازل کیا ہے نا۔ تو آپ دیکھیے کہ اب آپ ایسے موقع پر اگر آپ اس تصویر والے سے مانگیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو وہ کام کریں گے کہ اس نے وہ کام کیا ہی نہیں کہ جس سے آپ وہ مانگ رہے ہیں۔ آج انسانیت بھی یہی کام کر رہی ہے کہ اللہ جو کہ آسمان سے بارش برسا رہا ہے اور زمین میں طرح طرح کی فصلوں کو اگا رہا ہے، انسان اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکارا ہے؟ بتوں کو پکارا ہے۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکارا ہے؟ قبر والوں کو پکارا ہے۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکارا ہے؟ مزاروں پہ جا رہا ہے۔ تو سبحان اللہ، تو کہنے کا مقصد ہے ایک طرح سے انسان اپنی زندگی کے اندر ایک طرح کا شرک کر رہا ہے۔ تھوڑا سا اس کی اپلیکیشن کو دیکھیں گے۔ ایک منٹ، تکبیرات لگائیے ذرا۔ اب تکبیرات سنیں جب تک۔ صحیح، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں اور آپ اپنے لیے پریکٹیکل لیسن لیں گے۔ سب سے پہلے کیا مجھے اور آپ کو شرک سے بچنا ہے۔ آپ دیکھیں شرک صرف جو ہے بتوں کی پوجا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے سوا کسی اور پر مکمل ٹرسٹ کرنا، مکمل بھروسہ کرنا، یا دکھاوے کے لیے عمل کرنا، یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ شرک کے اندر آتی ہیں۔ اور آج تو دکھاوے کا کلچر ہے نا، یعنی ہر بندہ دکھاوے کے کام کر رہا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر ٹرسٹ کریں، ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہ مجھے شفا دے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے؟ یعنی یہ پانی کی بوتل ہے، اب میں یہ سوچوں کہ یہ پانی کی بوتل، میں آپ کو اس سے مثال سے سمجھاؤں گی، میں یہ سوچوں یہ پانی کی بوتل میں پیوں گی اور اس سے میری کھانسی ٹھیک ہو جائے گی، تو ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں، کون ٹھیک کرے گا؟ یہ بس یہ سکھانا چاہ رہی ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں پی بھی لوں گی، اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو نہیں ٹھیک ہونے والی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کرنے لگتے ہیں نا، یا خدا نخواستہ بیماری آئے تو لوگ ڈاکٹر کو
بابا کہتے ہیں کہ ہاں اس سے علاج کروایا، اس ہاسپٹل میں گئی تھی، یہ ڈاکٹر بڑا اچھا نہیں، اللہ نے اس کے ذریعے سے آپ کو شفا دی۔ تو انسان اللہ پر ٹرسٹ کے بجائے کیا لوگوں پر ٹرسٹ کرتا ہے۔ ہاں، تو کہنے کا مقصد ہے مجھے اور آپ کو ایسے شرک اصغر کہلاتا ہے، اس سے بچنا ہے، دکھاوے سے بچنا ہے، دکھاوے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تم جب بھی آپ کو کوئی جاب ملے، کوئی مشکل حل ہو جائے، تو زبان اور دل میں پہلا کریڈٹ کس کو جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے؟ اگر ابھی میری کھانسی رکی ہے تو کس نے ٹھیک کیا؟ اللہ نے۔ شاباش۔ نہ کہ آپ جسے کہا جائے کہیں کہ میں نے محنت کی، میں نے کلی کی، میں نے یہ تعلقات کیے تو یہ میرا کام ہوا۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے زمین کو فراشہ بنایا، بچھونا بنایا، تو میں اور آپ کیا کریں؟ اس زمین پر فساد نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، چاہے وہ پانی کی شکل میں ہو، چاہے وہ فصلوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ اناج کی شکل میں ہو، اس کو ضائع کرنا یہ فساد کہلاتا ہے۔ ہاں، آج بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں اپنے گھروں میں کتنا کچھ فوڈ بناتے اس کو کیا کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی گاربیج کرتے، تو یہ فساد نہیں ہے، کرپشن ہے۔ آپ زمین میں اللہ کی دی ہوئے اناج کو، آج لوگ ترس رہے ہیں، لوگوں کو کھانے کو مل نہیں رہا، اور آپ اتنا بنا بنا کے پھر آپ گاربیج۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کی غلطی سے ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز آپ بھول گئے فریج میں رکھنا، رات بھر کھلی رہ گئی، اب آپ وہ تو کھا ہی نہیں سکتے کیونکہ البتہ آپ نے اس کو کور ہی نہیں کیا تھا۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے یہ فساد ہے۔ اسی طرح جب اللہ نے بارش کے ذریعے سے مردہ زمین سے رنگ برنگ کے پھل نکالنے کا وعدہ کیا ہے، تو میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ رزق کا دینے کا وعدہ اللہ کا ہے۔ تو رزق کی جو فکر ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے کہ اللہ نے جتنا رزق آپ کو دینا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ جیسے بچے ہیں، بچوں کو فکر ہوتی ہے کہ کہاں سے کھانا کھائیں گے، کیا نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ان کا باپ ہے نا، فکر باپ ہے کھلائے گا، ان کو پتہ ہے کہ باپ کھانا لائے گا، مما گروسری کریں گی، لائیں گے، پکائیں گے، نہیں فکر ہوتی ان کو پتہ ہے کہ کچھ کوئی ہے کرنے والا۔ تو ہمیں اللہ پر ایسے ہونا چاہیے، اس طرح ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں کھلائے گا، اللہ ہمیں پلائے گا، اس پر بھروسہ ہونا چاہیے ایک مومن کا کہ اللہ رازق ہے، نہ کہ ہم دوسروں پر بھروسہ کریں۔ تو ٹیک اوے پوائنٹ کیا ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ کو انشاءاللہ نوٹ کرنا ہے؟ سب سے پہلے، کبھی بھی آپ نے آسمان کی چھت کو دیکھا؟ کتنے لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں آسمان کے اوپر غور کرتے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو چھت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اتنا مضبوط چھت بنائی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے، جب آپ مکان کی چھت میں رہتے ہیں تو وہ آپ کو کیا دیتی ہے؟ جیسے اب یہ چھت ہے، یہ آپ کو کیا دے رہی ہے؟ آپ کو کیا دے رہی ہے؟ تحفظ دے رہی ہے۔ کس کس چیزوں سے تحفظ دے رہی ہے؟ آپ بیرونی خدا نہ خواستہ کوئی بارش ہو رہی ہے تو آپ پروٹیکٹ ہے نا، آپ تک بارش نہیں پہنچے گی کیونکہ آپ ایک چھت کے نیچے ہیں۔ اسی طرح دھوپ آ رہی ہے آپ کے اوپر؟ نہیں آ رہی۔ اگر آپ ابھی باہر گراؤنڈ میں بیٹھے ہوتے تو دھوپ بھی ٹھیک ٹھاک آپ کو لگ رہی ہوتی، ہاں۔ اور اسی طرح جسے کہا جائے کوئی بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی آفت آتی ہے تو آپ پھر بھی پروٹیکٹڈ ہے کیونکہ آپ ایک چھت کے اندر ہیں، ہاں۔ سبحان اللہ، امیجنیشن میں لائیے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اتنا وسیع اور جسے کہا جائے اتنا ہیوج جسے کہا جائے آسمان کے ذریعے سے پوری جسے کہا جائے جتنے بھی رہنے والے اس زمین پر ان کو ایک طرح سے محفوظ چھت کے نیچے ایک طرح سے رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہاں۔ یہ جو آسمان ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی آتا ہے بعض جگہ پہ سقفاً محفوظہ، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو چھت دی ہے کہ جو کبھی گرتی نہیں ہے، اور اس کو کس طرح سے محفوظ کر دیا ہے، کس طرح سے بسنے کے لیے زمین پر ایک محفوظ چھت عطا کر دی ہے۔ یاد رکھیے وہ ایسی چھت ہے جو کہ بغیر ستونوں کے قائم ہے، ہاں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے تاکہ میں اور آپ اللہ کی وحدانیت کا ادراک کر سکیں۔ آپ نے اوزون لیئر کا نام سنا؟ اوزون لیئر، ہاں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نا، اور اگر یہ اوزون لیئر نہیں ہوتی، امیجنیشن میں لائیے کہ جو ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر آپ کو پتہ ہے سورج سے جیسے مسلسل ایک طرح سے کیا آ رہی ہیں، ریز آ رہی ہیں نا، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو اوزون لیئر ہے وہ کیا کرتی ہے؟ پروٹیکٹ کرتی ہے نا، کہ ڈائریکٹ جو ریز ہے وہ آپ کے اسکن پر نہ لگے، آپ کے جسم پر نہ لگے، کیونکہ اسی کی وجہ سے کینسر سیل جسے کہا جائے پیدا ہوتے ہیں، اسکن ڈیزیز ہوتی ہیں۔ اللہ نے کیسے آسمان کے اوپر ہی جسے کہا جائے ایک اور لیئر بنا دی، اوزون لیئر، تاکہ جو سورج کی جو شعاعیں ہیں، سورج کی جو سن کی ریز ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے اسکن پر نہ پڑے۔ یہ کس نے کیا؟ ہمارے ہمیں کس نے محفوظ کیا؟ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے،
ہم اس کی نعمتوں کا ادراک کر ہی نہیں سکتے، کس طرح اس نے ہمیں پروٹیکٹ کیا ہے تاکہ جو ڈائریکٹ ریز آ رہی ہیں اس سے میری اور آپ کی اسکن متاثر نہ ہو، اور میری اور آپ کی اسکن اللہ نہ کرے کہ وہ جسے کہا جائے کینسر سیلز کے اندر یا مختلف قسم کے اسکن ڈیزیز کے اندر تبدیل ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بہترین چھت بنا دیا، اور آپ کو پتہ ہے شہاب ثاقب جو ستارے ہوتے ہیں کیسے ٹوٹ کے گرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو ایٹماسفیئر میں ہی پھیلا دیا، مراد ہے کہ پتہ نہیں چلتا اور آپ کو ذرا نقصان نہیں دیتا۔ تو ظاہر بات ہے آپ یہ دیکھیے وہ زمین تک پہنچ نہیں پاتے اور وہ کس طرح سے راکھ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو ہم اپنی روزمرہ کی اپنی باتوں میں اس کو نوٹ کیجیے گا۔ آپ نے اس بات کو نوٹ کرنا کہ کب میں کوئی بھی کام کرتی ہوں تو کسی اور کو کریڈٹ دیتی ہوں، اور کب میں کام کرتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہوں، کیونکہ لاشعوری طور پر ہم سے یہ جملے نکل جاتے ہیں، اچھا وہ میں وقت سے پہلے پہنچ گئی ورنہ ایکسیڈنٹ تھا، میں تو بس وقت سے پہلے نہیں، اللہ نے آپ کو بچایا۔ بعض اوقات آپ کسی ٹریفک میں اسٹک ہوتے ہیں اور آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا وہ تو اچھا ہوا میں نہیں پہنچی، اللہ نے تو مجھے بال بال بچا لیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے آپ نے لاشعوری طور پر کبھی کبھی میرے اور آپ کے منہ سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں، تو یہ سارے جملے کس کے اندر آتے ہیں؟ شرک کے زمرے میں آتے ہیں، شرک کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ تو آپ نے انشاءاللہ کوشش کر کے ان جملوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کہا جا رہا ہے اور اگر تم اس کتاب کے بارے میں، کون سی کتاب؟ قرآن مجید کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، تو کیا کرو؟ تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے منکرین قرآن، جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو ایک چیلنج کیا کہ تم ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر آپ کو یہ چیلنج ملیں گے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 88، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن جیسا لے آئیں تو وہ جیسا نہیں لا سکیں گے، کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر اگین جسے کہا جائے 10 صورتوں کا چیلنج دیا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، کہا جا رہا ہے پس تم اس جیسی گھڑی بھی 10 صورتیں لے آؤ، لیکن لا سکے کوئی بھی آج تک ایک صورت نہیں بنا سکا، ایک آیت نہیں بنا سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مجھے ہر نبی کو ایسے معجزات دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ کیا ہے؟ یہ قرآن، ہاں، جو اللہ نے میری طرف بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ ہر شخص جسے کہا جائے ہر طرح کے شک سے، شبہات سے پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ مراد ہے جب آپ قرآن سیکھیں گے نا تو انشاءاللہ یہ جو شک ہے، یہ جو ڈاؤٹس ہے، یہ جو آپ کے اندر مختلف طرح کے جسے کہا جائے باتیں آ رہی، انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی سے چلے جائیں گے۔ آپ نے کبھی وہ دیکھا ہے جعلی نوٹ کاؤنٹر فٹس دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں، دیکھا ہے آپ نے جعلی نوٹوں کو دیکھا ہے جو بناتے ہیں، کتنے لوگ بنا لیتے ہیں نا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو اس پہ واٹر مارک آپ کے پاس جیسے اگر نوٹ ہو تو وہ جو واٹر مارک ہوتا ہے اس کا ایک خاص ایک اینگل ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو کاپی بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر پاتے کیونکہ اس کا ایک خاص اسٹائل، خاص اینگل ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں، جسے کہا جائے سمجھانے کے لیے صرف مثال بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ آج اگر کوئی جعلی نوٹ بنا بھی لے تو کیا وہ جو ریئل نوٹ کے برابر ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی شاید آپ نکل جائیں لیکن موسٹلی آپ پکڑے جائیں گے، کیونکہ جو اوریجنل نوٹ ہے اس کا ایک جسے کہا جائے واٹر مارک ہوتا ہے، ایک اس کا نشان ہوتا ہے جس سے آپ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، جس سے آپ اس کو پہچانتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے آج قرآن کے علاوہ کوئی دعویٰ کرے، کوئی ایسی کتاب لے آئے، لیکن جو قرآن کی تاثیر ہے، جو قرآن کے الفاظ ہیں، جو قرآن کے اندر میسج ہے، کوئی بھی اس جیسا میسج لا ہی نہیں سکتا، لا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسا جسے کہا جائے الفاظ رکھے، حالانکہ آپ اگر عربی کو دیکھیں تو یہ تو اپنی زبان کے ماہر تھے،
ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے. اللہ نے انہی کی زبان میں انہی کے الفاظ جو یہ استعمال کرتے ہیں اپنی عربی لینگویج کے اندر، انہی لیٹرز کو جوڑ کے الفاظ بنا کر ان کے سامنے رکھ دیا. لیکن آج تک دنیا حیران ہے کہ ایک آیت تک جسے کہا جائے نہیں لا سکتے. تو میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ جب کبھی سیکھنے کے بعد کہ دل میں شک آئے، کبھی بھی دل میں شک آ رہا ہے ہاں اس علم کے بارے میں، ہاں یا دین کے بارے میں، یا کوئی بھی وسوسہ آ رہا ہے، تو فوراً اسے دبانے کے لیے کس سے رجوع کریں گے؟ آپ اہل علم سے رجوع کریں گے اور قرآن کی تفسیر پڑھیں گے اور اللہ کی پناہ میں آئیں گے. ٹھیک ہے، جب کبھی آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، جب کوئی بھی احکام آپ کو مشکل لگ رہا ہے، جب کوئی وسوسہ آ رہا ہے اس قرآن مجید کے بارے میں، تو فوراً آپ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ فوراً جسے کہا جائے اہل علم کی طرف رجوع کریں گے، تفسیر کا مطالعہ کریں گے. اور جسے کہا جائے انشاءاللہ جب آپ اس طرف آئیں گے تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کے اندر سے جو شک ہے وہ دور ہو جائے گا، کیونکہ قرآن خود اپنے حق ہونے کا ثبوت دیتا ہے کہ یہ حق اللہ کی طرف سے. دوسرا یہ کہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے. کیسے؟ جب یہ کتاب آپ دیکھیں اتنی بڑا معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کائنات میں کوئی بھی اس جیسی کتاب نہیں بنا سکا، نہ صورت بنا سکا، تو کم سے کم اپنی زندگی میں آپ 5 سے 10 منٹ روز اس کتاب کو دیجیے. کم سے کم اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ میں اور آپ روزانہ اپنی زندگی میں 5 سے 10 یا 15 منٹس اس قرآن کی تلاوت کریں، اس کی تفسیر ڈیلی بیسس پہ کریں، تاکہ میرا اور آپ کا اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. تو اس مصروف سی زندگی میں آپ عملی ایکشن کیا کریں گے؟ آپ اس کو نوٹ کریں گے اپنے لیے کہ ایک آیت آپ نے ڈیلی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھنے کا معمول بنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایکشن پوائنٹ ہے عملی کام ہے. پھر یہ کہ جب کسی بھی آپ غیر مسلم سے بات کریں یا اس کو یعنی وہ شک میں مبتلا ہو، یعنی کسی بھی ایسے غیر مسلم سے یا کسی بھی ایسے انسان سے بات کریں کہ جو کہ شک میں مبتلا ہے، تو آپ اسے قرآن کے اس چیلنج کے بارے میں بتائیں کہ یہ قرآن ایسا چیلنج ہے کہ آج تک کوئی اس جیسی کتاب نہیں لا سکا. انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. پھر آخر میں جو بات سمجھ آتی ہے کہ عاجزی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا نبی کو، بلکہ نبی کے بجائے عبد کا ورڈ استعمال کیا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہم نے اپنے نبی پر کتاب اتاری، عابدینا، اپنے بندے پر. تو کتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ اللہ اپنے نبی کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی پر ہمارا بندہ کہہ کر پکارا. تو یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ اللہ کی بندگی، غلامی انسان کا سب سے بڑا اعزاز ہے. آج اللہ مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کا حق ادا کرنے والے کی توفیق دے دے، یعنی میں اور آپ اللہ کے عبد بن جائیں، اللہ کے غلام بن جائیں، اس کی بندگی کرنے لگے. تو یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے اس دنیا میں جو کسی کو دیا جاتا ہے. تو ہم چاہے کتنے بھی بڑے عہدے پر آ جائیں، ہاں ہم چاہے کتنی بھی کامیابی حاصل کر لیں، اصل میں ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. تو آپ کو ٹیک اوے پوائنٹ جو لینا ہے وہ کیا قرآن کا معجزہ صرف اس کی زبان ہے یا اس کی پیشن گوئی؟ یہ آپ نے انشاءاللہ اس پہ غور و فکر کرنا ہے. کیا یہ اس کی زبان ہی صرف کیا جسے کہا جائے یہ ایک جیسے معجزہ ہے، یا اس کی پیشن گوئیاں جو اس قرآن کے اندر میں جسے کہا جائے بتائی گئی قرآن کی تاثیر اور سائنسی حقائق جو بھی ہیں اس کے معجزات جو اس قرآن مجید کے اندر بتائے گئے. اور آج دیکھیں سائنس کتنی ساری چیزیں ایسی پروف کر رہی ہے کہ جو کہ آپ کو پتہ 1400 سال پہلے قرآن مجید نے بتا دیا تھا. تو میں اور آپ اپنے بچوں کو یہ کیسے یقین دلائیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ انہیں اس چیلنج اور قرآن کی حفاظت کی تاریخ بتائیں کہ کیسے قرآن کو محفوظ کیا گیا ہے اور کیسے آج تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا. تو یہ ہے قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا. اسی لیے آگے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، مراد ہے کہ تم نہیں لا رہے کتاب اور لا بھی نہیں سکو گے اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکو گے، تو کیا کرو؟ اتنا چیلنج تم نے تو لے لیا ہے، لیکن تم اس چیلنج کو قبول کرنے کے باوجود تم لا ہی نہیں سکتے، تو کیا کرو؟ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور جو کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تیار ہے، مراد ہے کہ جہنم تیار کر دی گئی ہے کافروں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ تحریم
الرحیم کے اندر بھی یہ بات فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ اکبر، جو جہنم کی آگ جلائی جائے گی اس کا پتھر اور ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر، یعنی اس کا جو ایندھن ہے، اس کا جو فیول ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ اور یہاں مفسرین کے مطابق ان پتھروں سے مراد گندھک کے پتھر ہیں، یا وہ بت ہیں جن کی دنیا میں پوجا کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور وہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کون ہے یہ سب؟ جہنم کا ایندھن ہے۔ جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سارے جہنم کا ایندھن ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 98۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ کون سی آگ؟ یہ جو دنیا کی آگ ہے جسے ابن آدم جلاتا ہے، ہم سب جلاتے ہیں، ہاں اپنے اسٹوو آن کرتے ہیں، ہاں اور آگ آن کرتے ہیں۔ اب فائر ورکس میں دیکھیں آگ آن ہوتی ہے، آپ کے اگر آپ فائر پلیس ہے تو اس پہ آگ آن کرتے ہیں۔ یہ جہنم کی آگ کی تپش کا 70 حصہ ہے کہ آپ 69 ٹائم مور سے جہنم کی آگ، اللہم انا نعوذ بک من النار۔ تو جہنم میں ایسے پتھر ہوں گے جو اپنی تپش اور اسمیل میں شدید ترین ہوں گے۔ امیجنیشن میں لائیے کیا وہ جگہ ہے، ویسے ہی جسے کہا جائے آگ ہے، اور اس آگ کے اندر تپش پتھروں کی، اور پتھروں میں بھی گندھک کا پتھر اور اس کی اسمیل۔ تو میں اور آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے۔ تو میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ جہنم کا خوف پیدا کریں، اپنے اندر جہنم کا خوف پیدا کریں، کیونکہ جب یہ ڈھال ہوگی، کس چیز سے ڈھال ہوگی؟ گناہوں سے ڈھال ہوگی۔ جب مجھے ڈر ہوتا ہے نا، اب آپ کو بہت سے بچوں کو اپنے فادر سے ڈر لگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے جب فادر آتے ہیں تو تمیز سے بیٹھ جائیں گے۔ کیوں بیٹھیں گے؟ ایک ڈر ہے کہ پاپا سے ڈانٹ پٹے گی یا کچھ مسئلے مسائل ہوں گے۔ تو جس چیز کا ڈر آتا ہے نا، تو پھر وہ ایک طرح سے بیریئر ہو جاتا ہے اس گناہ کو لینے میں۔ ہاں، تو کہنے کا مقصد جب جہنم کا فیئر آئے گا نا مجھے اور آپ کو، قبر کا فیئر آ جائے گا کہ اللہ میں قبر میں اکیلی ہوں گی، تو آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ گناہ کریں، آپ گناہوں کی لذت کو انجوائے کریں۔ کتنے لوگ ہیں گناہوں میں انجوائے کرتے ہیں، ان کو نشہ ہوتا ہے گناہوں کا، اور کتنے لوگ ہیں کہ گناہوں کا ایک فیئر ہوتا ہے کہ اگر آج میں نے یہ گناہ تو کر لیا، تو گناہ تو جسے اس کی جو ٹیمپٹیشن تو بہت وقتی ہے، لیکن اس کا جو عذاب ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہت لانگ ٹائم کے لیے، اگر میں نے توبہ نہیں کی۔ اس کی ٹیمپٹیشن بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، آپ جھوٹ بولیں تھوڑی دیر کے لیے، جسے کہا جائے اس کی ٹیمپٹیشن، چلو میں نے اس کو بیوقوف بنایا جھوٹ بول کے، لیکن اس کا جو لانگ ٹرم، اس کا جو افیکٹ ہے وہ آپ کی ساری زندگی پر اثر انداز ہوگا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو انجوائے کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو اپنے اندر جسے کہا جائے جہنم کا آگ سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے، تاکہ یہ چیز ایک ڈھال بن جائے آپ کے گناہوں کے آگے۔ تو یاد رکھیے، مثال دیتی ہوں، جیسے آپ بتائیے جب سردی ہوتی تو آپ کیا آن کرتے ہیں اپنے گھروں میں؟ ہیٹر۔ کیوں آن کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں آن؟ ہاں، تو کیا آپ کو پروٹیکٹ کرے نا، یہ ڈھال ہے نا، یہ ڈھال ہے تاکہ آپ کو سردی نہ لگ جائے۔ آپ کو دیکھیے جب ہیٹر کام نہیں کرتا ہم کتنا میسج کرتے ہیں، کسی کو پتہ ہے کوئی جانتا ہے فرنس کو ٹھیک کرنے والا؟ کیونکہ آپ کو فکر ہوتی ہے کہ ذرا سا زیادہ ٹھنڈا کوئی، میری تو جان کو خطرہ ہے نا۔ تو انسان کے اسی طرح گرمی ہوتی تو کیا آن کرتے؟ اے سی۔ اب دیکھیے کل کتنے لوگوں نے اے سی آن کیا ہوگا کیونکہ گرمی اتنی زیادہ تھی۔ ہاں، تو میرا کہنے کا مقصد ہے یہ ڈھال ہو جاتی ہے نا، تاکہ آپ گرمی سے ہونے والی جو اس کی تپش ہے اس سے محفوظ ہو جائیں۔ تو یہ گناہ یہ جو ہے نا، یہ انسان کی زندگی کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ تو جب جہنم کی آگ کا ایک انسان کو خوف بیٹھے گا نا، تو یہ بیریئر بن جائے گا اس گناہ کی لذت کو پانے کے لیے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اندر جہنم کا خوف پیدا کرنا ہے۔ پھر خاص کر دیکھیے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے، کیونکہ یہاں پہ آیت میں انسانوں کا ذکر ہے نا۔ تو آج کی مصروف ترین زندگی میں کیا ہے کہ والدین اکثر بچوں کی دنیا تو بنانے میں لگے رہتے ہیں، بچوں کی دنیا میں تو مگن ہے کہ ان کو خوب ڈاکٹر، انجینئر یا سی اے کرواتے ہیں یا اکاؤنٹنٹ بناتے ہیں، سب کچھ کرواتے ہیں، ہاں، لیکن ان کی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو بچوں کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچوں کو صرف
صرف اچھی جاب کے لیے نہیں تیار کرنا، بلکہ انہیں آگ کے ایندھن سے بچانے کے لیے دین کی بنیادی تعلیمات ان کو دینی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کتنا دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، اچھے سے اچھا ان کو ڈاکٹر بناتے ہیں، سرجن بناتے ہیں، اسپیشلسٹ بناتے ہیں، جو ایک ہائر ٹائٹل ہوتا ہے وہ بناتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو بنیادی دین کی تعلیم نہیں دیتے۔ تو میرا اور آپ کے لیے کیا، اپنے لیے آگ کی فکر کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے بھی کریں۔ اسی لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیشہ کیا کریں، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے جہاں گناہوں سے رکیں گے، ساتھ انشاءاللہ صدقہ بھی کریں گے۔ اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو کیا کریں گے، کیا قرآن کی آیت آتی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، فوراً صدقہ کیجیے، نیکی ہے نا یہ، تو انشاءاللہ یہ آپ کے گناہوں کو ریپلیس کر دے گی، اور انشاءاللہ توبہ استغفار کریں۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کبھی معمولی نہ سمجھے، ہو سکتا ہے کہ وہی آپ کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے۔ اب آپ تو ماشاءاللہ بہت نیکی کرتی ہیں، لیکن کیا تھا نا کہ اس میں اخلاص نہیں رہا، لیکن ایک اسمائل جو آپ نے اپنی ماں کو دی تھی، اور اس ماں کو آپ نے دی تھی اور ماں نے آپ کو دیکھ کے مسکرایا تھا، ہو سکتا ہے وہ اسمائل جو ہے وہ چھوٹی سی تھی، لیکن وہی آپ کو آگ سے بچانے کا ذریعہ بن گئی۔ ہوتا ہے نا، ایک اسمائل جو آپ نے کسی کو دی تھی، تو ہمیں نہیں پتا، تو چھوٹی سے چھوٹی معمولی سے معمولی نیکی کو حقیر نہ جانے، اور یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے یہی جو میں نے گلاس کا میرے لیے پانی رکھا ہے، یہ میرے لیے آگ سے کل نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہاں، اسی لیے کہا آیت میں ولن تفلو، تم ہرگز نہ کر سکو گے، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایسا معجزہ ہے قرآن کہ تم اس 1400 سال سے یہ چیلنج آج تک برقرار ہے کہ کوئی اس جیسا معجزہ لا ہی نہیں سکا۔ تو اپنے دلوں میں جب آپ جہنم کا خوف پیدا کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو آگے سے گناہوں کی طرف جانے نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے دلوں میں جہنم کا وہ خوف پیدا کر دے کہ جو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے روک دیں۔ دعا آتی ہے نا، اللہم انا نسألوک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل ان تجعل کل قضاء قضیتہ لنا خیرا۔ انشاءاللہ یہ آپشن ڈال دیں گے، یہاں پہ نہیں ہے تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ ہم یہیں پہ رکیں گے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک آپ کو پتہ ہے کیا ہے۔ آپ کا ہوم ورک انشاءاللہ آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے 24 تک کی تجوید کے ساتھ تلاوت کی پریکٹس کرنی ہے، پھر آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ دیکھیے یہ زبردستی کسی پہ نہیں ہے، یہ سب دل کی خوشی سے، اگر کوئی ایز اے لسنر بن کے آنا چاہتا ہے وہ بن سکتا ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، بس علم سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی خوشی سے کرنا چاہتا ہے، نہیں مجھے سمجھنا ہے، تو وہ کرے، وہ محنت کرے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیت کے بارے میں پوچھے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں انشاءاللہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہر ایکشن کرنے سے پہلے، ہر بات بولنے سے پہلے آپ نے ایک طرح سے اخلاص پیدا کرنا ہے کہ یہ بات میں نے، یہ ایکشن میں نے کس کے لیے کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا، ٹھیک ہے۔ ایوری ایکشن، ایوری سین آپ نے اس کو نوٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ چلیے جزاک اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے پاس 20 منٹس ہے، آپ کا گروپ ٹائم ہے انشاءاللہ۔ گروپ میں کون کون ہے انشاءاللہ آپ کو سب کو گروپ پتہ ہے نا کس کا کیا ہے، یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ انڈیویجول بیسس پہ آپ کو انشاءاللہ اسپیشل آپ کو مدد کی جا سکے، اور آپ انشاءاللہ مزید اللہ کے کلام کو اچھے انداز سے پڑھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے اپنے گروپ میں انشاءاللہ سب چلے جائیے، اور بس آپ کا اپنا اپنا گروپ کر کے آپ نے ترجمہ سنانا ہے اور تجوید سنانا ہے اور چلے جانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے ایک آیت پوچھیں، ہو سکتا ہے آپ سے 2 آیت پڑھائیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ جو ہے آپ نے جو ہے انشاءاللہ تو یہ کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ جی سسٹر سلمہ آپ ٹھیک ٹھیک ہے، آپ جائیں، آپ پہ مجھے نا واٹس ایپ پہ اپنا ترجمہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اپنے اپنے گروپ میں چلے جائیں جن کا آپ سب کو یاد ہے۔ آپ کی جی آئیز کون ہے، جی آئیز کون ہے، لدی آپ کی کون ہے؟ اوکے اوکے، جو لوگ افشا کون کس میں ذرا بتائیے یہ، ہاں
فائقہ آپ نے کر لیا تھا؟ آپ نے نہیں، فائقہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. افشا کے ساتھ ہاں ان کا کر لیا، وہ پہلے کر لیا سمانا. آپ نے کر لیا، آپ گروپ نہیں کرنا چاہ رہی؟ نیکسٹ ٹائم کروں گی. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹھیک کو لے کے جانا ہے. نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ اور ان کے صحت یافیت دے. یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے، ہم چاہ رہے ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں تو ان کو سنو، اس سے اچھا ہے. کافی کلاسز بھی مس کی ہے. اب گروپ میں ہے، اب گروپ میں ہے. میں نہیں. اب آپ آپشن کو بول رجسٹر میں نے ان کو بولا بولا کہ تو پھر مجھے پوری پھر آپ کو سلائڈ مل جائیں گے سارے. ٹھیک ہے، اب ان کو بول دیجیے. آپ نے بول دیا جانا ساتھ. آپ کا نام کیا ہے؟ شبانہ. شبانہ. میں نے ایکچولی ایک ہی کلاس آئی. ہاں کوئی بات نہیں، سب کی ریکارڈنگ ہے، میں آپ کو بھیج دوں گی انشاءاللہ. اب گروپ میں فاطمہ. فاطمہ جی. میرے گروپ میں اپنے اپنے روبینہ آپ بھی ان کے. ہاں